آ جائے گی سامنے کہ حضرت عثمان نیک ہوندیاں بہت قربانیاں دے باوجود حکومت کرن ایڈمنسٹریشن کھنج 6 سال ٹھیک رہے 6ویں سال تو بعد نظام خراب ہو گیا خراب رشتہ داراں کرایا وہی گل حضرت عمر والی بے نرم تباد نرمی پاروں غالب آ گئے چاچے تان دی اولاد نے قابو پا لیا صحیح رستے تے نہ رہنا صحیح رستہ کیا کوئی جناح بدکاری نہیں کرن لگ پائے یہ کیتا کہ حضرت ابو بکر عمر دے زمانے دے صحابہ معذور کر صحابہ دے خیر خان پوچھے بے صحابہ ہٹاتے جنہوں نے ملک فتح کی سعد بن ابی وقاص 10 جنتی صحابہ جو تھی کوفے سے کٹ کے مارے اور وہی بجائے ولید بن عقبہ نو ڈالتا یہ ولید بن عقبہ سی دنیا جہان دی تفسیراں پڑھ لو تہارات ویکھ لو جا کے کہ سورت حجرات جدوں اتریا سی جے منافق تہاڈے کو فاسق تہاڈے کو خبر لے کے آوے تے اودی چھان بین کر لیا کرو مت کتے مسلمانوں او کون سی فاسق یہ ولید بن عقبہ سی جنہوں زکات لین لی حضور نے بھیجیا بنو مستلق گیا ہی نہیں کوئی ہی واپس آ گیا اور مسلمان قبیلہ مروا دین لگا کہ وہ تو مینوں قتل کرنے لگے انہوں دی قسمت چنگی سی وہ پہنچ گئے انہوں نے آ کے حضور نو آخیا سی اڈیک دیں زکات آپ نے آخیا کہندا مینوں قتل کر لگے انہوں نے آخیا پوچھو کدوں متھے لگے قرآن چایا یا ایھا الذین آمنوا جا اس فاسق نو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مقرر کر پرا ہون پاروں کہ میرا ماں جایا پرا باپ دوسرا سی اور انہیں اتنے جو ادم مچایا اے مسلم شریف خلق خدا عمر لفظ یقین جانو عمر عمر ہی سی جی رسولاں فرق ہے حضرت عثمان دی نیکیاں جڑا بندہ چلودا نامراد ہے مگر حکومت نہیں ہو سکی رشتے دار اتنے ولید بن عقبہ بن گیا شراب پیتی پیندا لوگ دعائی دیں مگر ایک دن نماز فجر اس طرح پڑھائی بیوش سلام پھر کے آخا اور پڑھنی ایسے ہی مسلم 126 ہوا اور یہ شراب دے ابواب جڑے کوڑے اتنے بیان ہویا کہ شہد تو عثمان ابن عفان بہت بلوری وہ کتنے رسی حدیثاں دے دفتر نو لے جائیے تسی روندے جے فلاں دا نام آوندا وچ نبیاں دے قصے پھر قرآن چوں کڈ جو جے تہاڈا نقطہ نظر صحیح ہے کہ قرآن شریف چوں کیوں درج ہے کہ فلاں نبی کو غلط کام ہویا کوئی عقل کرو احترام اپنی جگہ تے ہے نیکیاں ہے جنت بھی ہے مگر کام جڑے وہ نہیں ٹھیک ہوئے جس پاروں حضرت عمر جڑا نا لوگ صاف لکھ دیا کہ کاش عمر جڑا سی وہ ورگا بعد چ آ جاتا پوری دنیا اسلام پھیل جانا نہیں آیا اللہ کی نت اس حضرت عمر آخیا عثمان تے واری آئی کہ نرم کہ حضرت علی کا جو دسیا ہوگا کہ انشاءاللہ خطبہ ہوگا تو حضرت عمر نے خطبے پہلے ہی دس دیتا کہ یہ گروہ ایک بن چکا اے آج تک نہیں ٹونڈیا علماء نے میں نہ حضرت عثمان آیا نہ کوئی غلطی وہ کہڑا سی جنہیں تیاری کر لی کہ کیوں عمر چھیان دینا انہوں سرخاب دے پر لگے اسی نہیں حکومت دے حقدار وہ بندے لبنے جڑا آپ نے آخا مار مار کے انہوں نے اسے الزام داخل کیتا مگر وہ منظم ہو چکے اور انہوں نے چھین لی بعد لوگ پردہ پاؤں ادو تیار ہو گیا جب حضرت عمر دے زندہ سی اس حدیث پاک میں محدثین نے نہیں چھیڑیا وہ گروہ کہڑا سی میں دلی 1000 ریال خرچ کیتا کہ شرح ابھی لبھی جہاں پتہ لگا وہ گروہ چاہے ہوئی ہے جنہوں نے بعد قبضہ کر رہے جنہوں نے حضرت عمر پٹتا رہا کہ طلقاء اور ابناء طلقاء و ابناء ابناء طلقاء یہ جڑے مکہ فتح ہوئے تھے مسلمان ہو یہاں دی اولاد تے گاہ اولاد یہاں دا اسلامی حکومت کوئی حصہ نہیں مگر وہ آپس تھاٹے ہو گئے چودھری نے پتر سی بڑے بڑے لوگ سی انہوں تیاری کر لی کہ بنی بنائی حکومت چھین لینی حضرت عثمان رضی اللہ زمانہ انہوں نے درخیز ثابت ہے اور رشتے دار سے انہوں نے موقع مل گیا معاویہ رضی اللہ شام سے بہ گیا ولید بن عقبہ کوفے بہ گیا عبداللہ بن عمر مامون دا پتر جڑا سی بصرے بہ گیا کوئی یعلا بن امیہ یمن بہ گیا اپنا ہی خاندان اور کریکٹر بھی کوئی نہیں صحابہ کرام جیسے لوگ معزول کر لیں چوکی گئے مصر چ عمر بن العاص فاتح مصر سی ہٹاتا اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرا مقرر کرتا جنہوں حدیث سے دفتر کنگا اللہ رسول کریم نے مکہ فتح ہو جائے کیا سب نو معافی ہے مگر 4 بندے کعبے دے پردے نہ بھی لٹکے قتل کر انہوں سے ایک عبداللہ سی اسلام لیا کاتب بئی ہویا مرتد ہو کے مدینے چلا گیا آندا کوئی نہیں محمد نے جو اسی ڈکٹیٹ کرتے سی ساڈے آ کے کدی غفور رحیم دے تھا غفور حلیم دیکھ لینا اینا گمراہ کیتا دنیا نو کاتب بئی رہا حضور نے آخیا قتل کر 3 دن حضرت عثمان نے چھپا لیا اپنی سادگی پاروں یہ بھی انہوں کا بھائی سے رہائی تیسرے دن لے آ کے پیش کرتا کلمہ منظور کرو آپ نے گل ہی نہیں سنی پھر آخیا پھر تیسری باری آخیا پڑھو کلمہ تے نال آخیا کسی نے عقل نہیں سی میں کی حکم دیتا ہے سر لا دیں لوگوں نے آخیا اکھڑا اشارہ کرے فرمایا تو نبی کا کم نہیں انہوں چک مصر کا حاکم بنایا عمر بن سعد نو ہٹا دیتا اگ لگ گئی امت کے اندر یار حضرت ابو بکر عمر کے حمل مارے سی وہ صحابہ کرام اور چھوکرے تو دسیا راوی آندا حسین بن منظر کہ میں اسے حضرت عثمان کی عدالت جدوں ولید نو لیا گیا ایک گورنر کوفہ لیا گیا
فقد صلی صبح رکعتین ثم قال ازیدکم، شراب چ نماز پڑھائی فجر دیر بعد جانا ہور پڑھنی، یعنی کتنے وہ لوگ ایڈے ایڈے چوٹی دے اشرا مشرا ہٹاتے 6 سال بعد، 6 سال حضرت عثمان کے دور کوئی گڑبڑ نہیں، مگر کام خراب ہوا، لوگوں نے کوئی اور اعتراض نہیں کیتا۔ آج قاتلان عثمان جو مرضی آکھو وہ خود صحابی سی، میں نہ تلاش کیتا کہ بیت رضوان والے سے کوئی ایرا گرا بندہ نہیں سی، نہ کوئی یہودی سے، خود وہ لوگ سی جنہاں تے اللہ راضی ہوا، انہاں مقام کے رہا اور ایک ہی مطالبہ سی کہ بندے ہٹا دے، ابو بکر عمر دے زمانے دے بندے جڑے بحال کر، ایدو اس وقت کچھ نہیں سی آندے۔ وہ موقع تے حضرت عثمان دے کھامی نے تیر ماریا، ایک صحابی رسول ماریا گیا، پھر انہوں نے آخیا بھی توں ہون یا سامنے تیرے ماریا، پچھلے کیس تے وکھرے رہا، ہون تیر ماریا نیار بن یاد نو، اس بڈھے صحابی نو مار دیا، قصاص لے کے دے، یہ منے نہیں، انہوں نے دروازے ٹپے قتل کر، وہ بھی جذباتی ہوگا، وہ رولا وکھرا، مگر صحابہ کرام دیاں کتاباں کر کے میرے کو ہسٹری کی لکھنی لوگوں نے، نہ کوئی پڑھیا نہ لکھا، وہ صحابہ سی جڑے شہرہ چو کٹھے ہو کے آ رہے نے آخیا کہ حضرت عثمان یہ بدلے نیک بندے کے، تو جسے وہ پیش ہوا فشاہد علیہ رجل، 2 بندیاں نے گواہی دیتی، آپ نے پھر حضرت علی نے آخیا کم فضل دو، علی اٹھن کوڑے مار، وقال علی کم یا حسن فضل دو، حضرت علی کہنے گے حسن تو مار، مگر حضرت حسن نو اینا دکھ سی بھی حضرت عثمان نے یہ کام کیتے ہی کیوں، وہ بندے پیڑے سی جڑے ابو بکر عمر رضوان نے۔ حضرت حسن نے ناراضگی نہ آخیا ابا جی ولے ہار رہا من تولا کار رہا فکن وجدال، اے مسلم جڑی پڑھ رہا انہاں تو معتبر کتاباں کوئی تاریخ نو اگ لاؤ۔ حضرت حسن نے ناراضگی پر آخیا کہ ابا جی میں کوڑے شوڑے کوئی نہیں مارنے، جن نے ٹھنڈا چکھیا انہوں گرم چکھن دیو، جن نے یہ حاکم بنائے نا یہ ماردا پھرے کوڑے تے نبڑدا پھرے، اسی میں خواہ لوگوں نے دشمنی لئیے۔ اسے پھر حضرت علی نے اپنے داماد نو بھتیجے عبداللہ بن جعفر نو آخیا اٹھ، وہ ماردا رہا 40 تک پہنچا، انہوں نے آخیا بس رک جا، اللہ دے رسول نے 40 مارے، عمر نے 80 مارے، دونوں سنت ہے، مگر مینوں حضور دا طریقہ پسند، یہو جہا اتنے لات۔ اور جڑا عبداللہ بن عامر سی بصرے وہ کرتوت ہے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، پورا بیت المال مسلمانوں کی جائیداد لٹی، مکے دوڑ گئے، حضرت عائشہ نے جنگ نہیں تیار کی رضی اللہ عنہ۔ یالا بن امیہ نے بیت المال لٹیا سارا یمن دا، وہ بھی اتنے چلا گیا۔ فکر کی قاتلان عثمان دے قصاص دی کوئی فکر نہیں سی، میں ممبر سے کہہ رہا فکر اپنی علی اگر مضبوط ہو گیا گورنر پٹیرے کھڑے ہو جائے کہ مروایا تسی عثمان، حضرت عثمان کی شہادت دے ذمہ دار تسی جے، تہاڈیاں کرتوتاں نوں پوچھنیاں پئیاں، وہ نیک آدمی سی، اس تو قاتلاں دی واری کتھوں آنی، واری تے ساڈی آنی۔ انہاں سارے گورنر نے گٹھ جوڑ کر کہ دعائی مچا دے حضرت عثمان دی مدد امید دی، اسی بچ جائیے کھپ پات، حکومت مضبوط ہی نہ ہون دی، بغاوت ہی بغاوت۔ سارے نے بیت المال لٹ کے جنگ تے لاتا، بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کہ حضرت علی نے ٹکر لوا دیا، آپے ہولے ہو جائیں، سازش بہت بڑی۔ تو اے ولید بن عقبہ کی یہ کرتوت، اور دوسرے پاسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی سادگی پاروں جنہوں صالح مقبری لکھ دے کہ بظاہر صلاح رحمی نیک ہے، اور انہیں ہو سکتا ہے انہوں کی نیت چاچے نوں بلا دیا، یہ چاچا جڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بوریاں چ بند کر کے دکھ دینا رہا جدو اسلام دے آئے سی، حکم رسول اللہ نے ساری دنیا نو معاف کرتا سی، کوئی جرم ہی سی نہ وقت محدثین نے لکھا دونوں حضور نے طائف کرتا کہ مکہ نہیں میں رہن دینا تینوں، نہ مدینے رہن دینا، طائف رہ گلا وطن سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس حکم نو سد لیا، حکم تھوڑا جا مجرم نہیں سی، نال ہی بیٹا آ گیا مروان نو حضرت عثمان رضی نے بیٹی دیتی، نال حکومت پر کیا، یعنی وہ لوگ جنہاں دے بارے صحابہ کرام دا سی جے مسلمان ہو ہی گئے جتیاں چ بہندے رہے، اس قابل ہے کہ مسلمانوں سربراہ بن، وہ حکم بھی مشورے دین لگ پیا، حکم دے بارے سن لو جتے علامہ البانی صاحب نے محدثاں نوں بھی آکھیا، ذہبی نے ابن حجر نوں کہ خدا دا خوف کرو، ایسے تے علم حدیث بے اعتبارہ ہو گیا کہ حضرت عثمان دے چاچے دی واری آئی تسی پردے پاؤن لگ پے، حالانکہ من دے کہ حضور نے اتنے لعنت کی پوری فصل جڑی ہے لا يدخلن علیکم رجل اللعین یعنی الحکم ابن ابلاس احمد بزار سارے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہنے تہاڈے کول ایک آدمی آن والا ہے جب اللہ نے لعنت کی وہ حکم ابن ابلاس ہے، مروان دا باپ ہے، حضور نے کڈیا بلا لیا، ابو بکر عمر نے نہیں بلایا، انہاں بلا لیا، بلا کے وہ بیٹے نے حکومت سونپ دیتی، انہوں اپنا سارا جڑا سلطنت کا سیکٹری بنا دیتا، موہراں انہوں دیتیاں، وہ آنکھیں لگن لگ پہ، پہلا زبیر علی جیسے پٹ پٹ مر گئے کہ حضرت عثمان تو ساڈا بھرا ہے، پہلا دا مسلمان ہے، ساڈی من یہ وہی ہے جڑے تینوں دکھ دیندے سی کلمہ پڑھ لیا تھا کہ انہاں دی نہ مان، یہ بنا بنا کھیل حضور دا خراب کرنا چاہتے، گل ہی نہیں، مروان نے کن پڑھ دینے تیرا حسد کر دیا، کام سارے ٹھیک ہے، پیش ہی نہیں جانتی، اے سمجھ لو
سلسلۃ الاحادیث صحیحہ 7ویں جلد ہے، دوسرا جلد، اور حدیث نمبر 3240 تو چلتی ہے، ساریاں کتاباں چو کٹھی کی ہے۔ اور اخیر تے اما عائشہ نے جدو مروان نے ایک موقع سے آخیا نا یزید جی بلیے جی عبد الرحمان بن ابی بکر نے کہنے جھوٹ لاتا، اما نے آخیا چپ کر، تیرے باپ تے حضور نے لعنت کی تو دا ایک ٹکڑا تم ہی ہے، مرونا تو سانو تانے دینا ابو بکر دی اولاد۔ تو یہ علامہ البانی صاحب آندے افسوس ہے کہ ایڈے ایڈے عالم جڑے وہ پھر آ جاندے تعصب کہ حضرت عثمان دے چاچے دی گل تو 8-10 صفحے یعنی 719 تو لے کے 705 تک ایڈا مرون آدمی، اور انہوں واپس بلا لے روزے بیٹے نے حکومت سپرد کر، اور بیٹا حضرت عثمان دی موت دا سبب بنے۔ کوئی ہور نہ لبو تو نہ کوئی گل ہے، نہ کوئی یہودی سی نہ کوئی گل، صرف آ ایڈمنسٹریشن کہ پرانے بندے ہٹاتے چھوکرے لا خاندان دے لوگ جنہوں نے کوئی قابلیت نہیں، وہ ٹھیک جرنیل ہون گے، ملک فتح ہون گے، انہوں نے تقوار پرہیزگاری نہیں سی جڑی رسول اللہ دے ساتھیاں سے۔ صحابہ کرام کتنے انہوں کی معذوری پروں کوئی شراب پڑیا گیا کسی، تو امام لکھ دے کہ مروان جڑا ہے البدایہ والنہایہ، امام ابن کثیر طالب علم جان دے کہ یزید بھی جنی بریت کر سکتا سی امام کی، شامی سی تھوندے چارے بچاؤں دا، مگر حق لکھدا مروان دے جو حالات رہے 8ویں جلد اس ویلے لکھدا کہ حضرت عثمان بن مروان کون ہے، کہدا قصور سی، اینوں جڑا بلا لیا وقد کان ابو الحکم من اکبر آباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے سمجھو 182 صفحہ 8ویں جلد 14 جلداں سے آندے دا باپ جڑا سی حکم اور رسول اللہ دے دشمناں تے وڈا دشمن سی بے ایمان، وانما اسلم یوم الفتح، مکہ فتح تو اسلام دیا، وقادم الحکم المدینہ ثم طرد النبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف، اسلام لیا مگر حضور نے جدو مدینہ آگا نکلتا اور سارا معافی تینوں نہیں مدینہ نہیں رہن دے۔ ومروان کان اکبر الاسباب فی سارے عثمان، اے تو بڑا جے کوئی اہل سنت نا تے شیعاں دے دشمن نوں بخاؤ، کیوں علم تے پردہ پاؤں دے خدا دے بندے ہو، نہ برا پرا کرنا، صرف اپنا ماتم کرنا ہے کہ وہ بنی بنائی رسول اللہ دی حکومت اسلامیہ جنہوں ابو بکر عمر نے چلایا، وہ کس طرح پاویں نیک نیچی نہ برباد ہو، آئے دن فتنے کے دروازے کھل گئے جو حضور نے فرمایا، اور کیا رسا ٹوٹ گیا۔ ومروان کان اکبر اسباب فی حصار عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھیرے وڈا اسباب جڑا بنایا مروان ہی کم وقت بنا، انہیں حضرت عثمان کو کروایا، لأنه زبر على لسانه کتاب الى مصر بقتل اولئک الوفد، فرمایا اس ظالم دے بچے نے حضرت عثمان کو پوچھا بنا جعلی خط بنا کے انہوں دی مہر لا کے مصر دے گورنر بھیجا، اسے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح نو جڑا مرتد ہویا سی جنہوں حضرت عثمان نے گورنر او دے نا چٹھی لکھ دی، یا جڑا مصری وفد آ رہا مصروں لوگ آئے، صحابہ آئے، بیت رضوان آئے، عبد الرحمان میرے داس لکھ لو، اور انہوں پوچھو کہ سارے گروہ دا سردار جڑا سی حضرت عثمان نو کہنا وہ بیت رضوان والا سی کہ نہیں، درخت دے تھلے بیعت کی کہ نہیں، بیچارے نے منوایا کہ ہٹا دے عبداللہ، اور اسی جگہ حضرت ابوبکر دے بیٹے محمد نو مقرر کر حضرت عثمان نے مان لیا، چلو ٹھیک، وہ جا رہا کرو، مروان نے علیحدہ خط لکھتا جھوٹا، لأنہ زبر علی لسان کتاب اللہ، مصر نو خط لکھتا بے 4 دن چھڈی تے جننے آؤندے نا محمد بھی ساتھی انہاں دے ہاتھ پیر وڈ کے انہاں قتل کر، خط پھڑیا گیا، جا کے جس خط حضرت عثمان دے پیش کیتا انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں نہیں جانتا، نہ میرے علم سے میں نہیں لکھا، سچے تھی مگر غلام انہوں نے آکھا میرا مور میری ہے، اونٹنی بھی بہتر مار دی، انہوں نے آکھا جے سب کچھ ہے تو پھر مروان کا ہی کارنامہ جہدے کو ساری سرکاری کا انہوں پیش کر، انہوں نے انکار کر دیتا، جس تو مکان پھر کر گیا، اور صحابہ کرام نے اپنے گھراں دے دروازے بند کر لے، ورنہ 600 آدمی بھی بوٹیاں اڑا دیں جڑے ساری دنیا نو فتح کرو، 40,000 انصار مہاجروں سے مدینے سے، کربلا سے بہت بات دی گل نہیں بولے گا، انہوں نے کہا گل تو ٹھیک ہے، مروان بھی نہیں دینا، نہ کوئی پہنچ جاندے قریب 700 آدمی ماریا گیا، آیا ابن کثیر لکھدا کہ جعلی خط جڑا حضرت عثمان دے طرفوں لکھیا، حضرت عثمان نے مروا دیتا ہے ظالم، مروان بے ایمان، اور کردہ کی سی، وَلَمَّا كَانَ مُتَوَلِّيًا عَلَى الْمَدِينَةِ لِمُعَاوِيَةَ كَانَ يُصِبُّ عَلِيًّا كُلَّ جُمْعَةٍ عَلَى الْمِنبَرِ، اور خبیث ہر جمعے جدو امیر معاویہ نے گورنر مقرر کیتا، ہر جمعے ممبر تے کھلو کے حضرت علی رضی اللہ محبت رکھنے والے تے لعنت کر لگا، آج اسی رونے ہیں کہ تبرہ کر دے، بالکل ملعون ہے وہ جڑے لوگ کر دے، مگر مڈ کنے بدا عید اور جمعے دے خطبیاں کو ناپاک کرتا کہ علی اور اس سے محبت رکھنے والوں پر لعنت، ممبر تے رسول دے ممبر تے مروان لعنت کرے، ادھر اتنے جڑے سی مغیرہ بن شعبہ کرن صحیح حدیثاں توبہ توبہ بند ہیر مچا، حضرت عثمان رضی اللہ گورنر جڑے اندی کرتوتاں
حضرت عثمان تے ایک بندہ عیب نہیں لگا سکتا، نہ انہوں نے پائی کھادی نہ کوئی، وہ تو دین واسطے لٹاؤندے رہے سی، عمر گزری سی ہوں، مگر یہ نالائق جڑے آ گئے رشتے دار غلبہ پا لیا، سانو ماما جی لاؤ سانو لاؤ، وہ لاؤن کا نتیجہ کہ انہوں کی بدنامی ہو، بالکل جی حدیث پاک پہ آ کے رسا کٹ گیا۔ شکر ہے کہ شہادت ہون پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، اے عالم اسلام دے بہت بڑے عالم دیوبندی دوجے سارے چلو ہوں سپاہی صاحبہ بنی پھر اے مولانا سید محمد انور شاہ تو بڑا کوئی جمیا دیوبندی صدر مدرسی دیوبند بخاری دی شرح کی ترمذی دی کی اے سارے یوسف بن نوری رحمۃ اللہ شاگرد سن، اے ہوں نویں چھپ رہی ہے اردو انوار الباری اردو شرح صحیح البخاری، اے آخر عمر جنہوں نے انہوں کو حدیث پڑھی انہوں چواں سید احمد رضا بجنوری رحمۃ اللہ، اے سمجھو آخری جلد 17 18 19 آئی ہے تو صرف حج تک پہنچی ہے، آخر تک نہیں 100 بننی ہے، مولانا دے دریا علم دے بہاد دے آخر عمر جو کچھ انہوں نے پڑھیا سی کیویں سمجھا، اتنے پھر لکھ دیا ہے سمجھو 192 صفحہ 17ویں جلد، ہندو پاک میں کچھ عرصہ سے خلافت و ملوکیت ایسی ہم بحث چل رہی ہے، اور اس سلسلہ میں ابتدائی دور کی اسلامی تاریخ کے رجال بھی تذکروں میں آ رہے ہیں، کیونکہ اسلام چند صدیوں سے اسلامی تاریخ کو غلط طور پر اور مسخ کر کے پیش کرنے کی مہم یورپ کے مستشرقین نے بھی چلائی تھی، سارا پڑھنا ایک کئی صفحے ہے، جیسے پھر شاہ صاحب نے آکھا یار امام بخاری تے حیرانی ہے کہ اس مروان ملعون کی روایت لکھی سی، انہیں اسلام کا قرآن دیتا، پھر ایک ایک کر کے لکھیا کہ اس خبیث نے حضرت علی کے لعنت کی تھی، حضرت طلحہ نو آپ میدان جمل کے اندر خود تیر مارا زہر الہدا اور صحابی رسول شہید کیتا، اور آ کی گن گن کے کہ حضرت معاویہ کے دوسرے گورنروں کے بارے میں تو یہ بحث کسی حد تک چل سکتی ہے کہ وہ خطبہ جمعہ عید میں سب علی کرتے تھے یا نہ کرتے تھے، مگر مروان کے بارے میں یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ اپنے عامل مدینہ ہونے کے زمانہ میں ایسا ضرور کرتا تھا۔ اگے حضرت حسن کی وفات پر حضرت عائشہ نے حضرت رسول خدا کے پاس دفن ہونے کی اجازت دے دی کہ نانے کو دفن کر دیا اس نے، مگر مروان نے شدید مخالفت کی، دستہ لے کے آ گیا پولیس، کون ہے حسن میں سے دفن کر، اے سارے جرائم کئی صفحے اس مروان دیاں کرتوتا، اس تو حضرت عثمان دیاں نیکیاں پھر متھے ذرا بھی کوئی شک کرے وہ بے ایمان آدمی ہے، مگر غلطی جڑی ہے لے کے بہ گئی سب کو، حکومت اسلامیہ برباد ہو گئی، بالکل نظام خراب ہو گیا، گورنر بگڑ گئے، بیت المال لٹنے لگ پے، اور دین میں جو نقصان پہنچا ہے میں مختصر بیان کر رہا ابن تیمیہ ابن کثیر تو بعد جی کتاب ہی 4 جلداں دا شیعہ دے رد چیدوں بڑی کوئی ماں دا رال نہیں لکھ سکیا، منہاج السنت النبویہ، اس زمانے ابن المطہر ہلی نے لکھی منہاج الکرامہ کہ 12 امام ہیں، جڑا امام نے وہ چھوٹا رسالہ 4 جلداں لکھی، مگر امام منصف سی، بے ایمان نہیں سی، اج دے لوگوں کی طرح مکر جاؤ، انہیں آکھا گل یار صحیح ہے، بے جو زہد عمر دا سی عدل سے حضرت عثمان چھانی سی، نہ دنیا لو نہیں بے رغبتی سی، نہ عہدوں دا عدل و انصاف سی، اینوں تسی کیوں مکر دے جے، کیوں ایدی باروں تسی گل نوں خراب کر دی۔ حضرت عثمان نے نیک نیتی نہ سمجھ کے چلو رشتہ داران نیک سلوک کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ کر دیتا، مگر کام جڑا وہ سارا ہے خلاف ہویا، یہ نتیجہ جڑا نا اچھا نہ نکلیا۔ حضرت عمر دا جڑا طریقہ کہ انہوں نے رشتہ داروں نے پائی نہ دیتی، کوئی عہدہ نہ دیتا، حالانکہ بڑے بڑے قابل سی بنو عزیز، مگر انہوں نے سمجھا نہیں جائز بھی دیتا نا تو ہم رکھ دیں کہ خلیفہ اپنے انہوں تو پاک دامن لے کے گیا کہ یہ سب خود حضرت علی نے اپنے خطبے سے کیا کہ عمر دنیا تو گیا تو دامن پاک لے کے گیا، بندے دی مزار ہی نہیں کی، تو یہ غلطی ہوگی، رشتہ داراں نوں عہدے دیتے، بیت المال چ وظیفے دیتے، سارا کام جڑا سی خراب ہوندا چلا گیا۔ اے ساری جڑی چوتھی جلد دے وچ کئی جگہ امام ابن تیمیہ نے اسے گل نوں کہ حضرت عثمان نے جڑا اس بارے تے اجتہاد کیتا نا کہ رشتہ داراں نے ایک سلوک تے شامل ہے کہ انہوں نے عہدہ دیتا جائے، بالکل ان کی نیت یہی ہوگی، یہ شک کی کرنا ہے مولانا ابو الحسن دی کہ اجتہاد چ آدمی خطا کرنا، سوچا انہوں نے مگر سوچ ٹھیک نہ نکلی، رشتہ داروں نے کیوں بنانا، کہ رشتہ دار بھی ایسے کرتوتاں والے۔ اے چوتھی جلد کے اندر جگہ جگہ تے امام نے یہ سمجھایا کہ حضرت عمر دا طریقہ ہور سی، انہاں دا وام زہد والورع فی الریاست والمال فلا ریب ان عثمان تولا سنت 10 سنہ 204 جے نمبر فرماؤندے کوئی شک نہیں کہ حکومت دے مالاں ریاست دے بارے زہد اور دامن بچا کے رکھنا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے 12 سال حکومت کی تھی، مگر انہوں نے جڑا کیتا لیکن فی المال کانا یوتی لقار من العطا مارا یوتی لغیر، رشتہ داراں بیت المال چوں مال دیتے جڑے دجیاں نہیں دیتے، ونڈ تیڑی ہو گئی۔ 5 لاکھ دینار مصر دا جڑا افریقہ دا خمس ہی آیا مال غنیمت مروان نوں دے،
دنیا چیخی بھی بیت المال کا حق، تقسیم اموال غلطی ہوئی، وحصل من النوت وصف الاموال ورضی اللہ عنہ ما فعل اللہ متعولا فی لہو اجتہاد. اے کیا امام نے کہ انہوں دا اجتہاد ہے، سوچ ہے، نیت بری نہیں، مگر یہ کام نہ ٹھیک ہویا کہ انہوں نے ایسا کام کیتا، کھلا دیتا مال اپنے رشتہ داروں. وہ میں صفحے 17 پڑھ رہا تاکہ بعض طالب علم اور شیخ الحدیث مطالعہ کرن، اپنی کم علمی دا ماتم کرن. اسی اسلامی حکومت نو رو رہا ہے، کوئی حسین نو نہیں رو رہا، جو شہید ہے جنت والا درجہ. رسول نے آخیا سانو یہ ہے کہ اسلامی نظام دی خیال ہی مسلمانوں کے دلوں سے نکل. پڑھے لکھنا بھی کدی نہیں سوچا، ویسے وہ پڑھیے کہ اسلامی حکومت کی ہوں ہے، کداں بنائی دی ہے، چلائی دی کداں. وہ ایک ایک مسلمان دے دماغ ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے اور اگ لگ جائے مسلمانوں کہ نہ مشرف حکومت کرے، نہ صدام کرے، نہ شاہ عبداللہ کرے، حکومت کرے تو حضرت عمر ابو بکر کی طرح کو خدا کا بندہ کرے جڑا اللہ آگے چکے عرب دین دے فرماندا ہے. ایک فکر ہونی چاہیے. یہ مریا میٹ کیتا آ رہے سمجھے کہ قصہ پرانا قصہ نہیں. اللہ دے رسول علیہ السلام اگر خبراں دتیاں انشاءاللہ تواڈے سامنے آن. اے اہل صحابہ دے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے چوتھا حصہ دا نچوڑ لمبی چوڑی گل دا فرماؤندے حضرت عثمان کان سبب قتل ہی 223 کہ حضرت عثمان دے قتل دا کی سبب بنیا. ہر گروہ اپنے اپنے رنگ لکھی جاندہ، صحیح گل نہیں کرتے بھی نیک ہے، پرہیزگار ہے، جنتی ہے، شہید ہے، مگر آ غلطی. فرماؤندے حضرت عثمان دے قتل دا سبب ہے ان امراء الامصار کانوا من اقاربہ کہ علاقیاں دے گورنر سارے رشتہ دار بن گئے. جنی مسلمان حکومت تھی سب جگہ گورنریاں رشتہ داراں دیتی. کان بالشام کلھا معاویہ وبالبصرہ سعید بن ملاس واب مصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرا واب خراسان عبداللہ بن عامر. ایک ایک علاقہ جڑا سی رشتہ دار تے کر دیا کی سی. وکان من حج منہم یشکو من امیرہ جڑے لوگ حج تے آندے سی غریب رعایا تٹدی سی کہ حضرت عثمان اندھیر مچاتا ظلم کر رہا ہے، مار رہا ہے، خزانہ کھائی جاندے. وکان عثمان لین العریقہ اے جتے آندے نا حدیث ختم ہو گئی ابن حجر اسقلانی 14 جلداں بخاری دی شرح وہ بھی یہ گلاں لکھیاں کتاب الفتن. مگر میں یہ صحابہ جڑی صرف صحابہ سے نا یہ پڑھ کہندے حضرت عثمان نرم طبیعت آدمی او خطرہ جڑا حضرت عمر کہ نرمی کثیر الاحسان والحلم، او نیک سلوک بہت کردا سی، درگزر کرن والا آدمی سی. حکومت لی پائی دوسری ہوشیاری بھی چاہیے. وکان یستبدل ببعض امرائہ فیرضی جدوں لوگ شکایت کر دے کئی بار یہ گورنر بدل دیندے لوگوں کو راضی کر دیں. ثم یعید بعد پھر مڑ کے وہی لا دیں، اور مڑ کے زور پا کے مروان بحال کرا دینا. حضرت عثمان دی پیش نہ چلتی. بعد ان رحل اہل مصر یشکون من ابن ابی سر فاضلوا وکتب لهم کتابا اخیر ہوا جدوں مصری آئے انہوں نے عبداللہ بن سعد دی شکایتاں کیتیاں. حضرت عمر نے حضرت عثمان نے معزول کر تے حکم لکھ دیتا بجاؤ بتولیت محمد بن ابی بکر صدیق. یہ حضرت ابو بکر کا بیٹا مقرر کر فرضو بذالک وہ خوش ہو کے مڑ گئے. فلما کانوا فی اثناء الطریق جدوں راہ ترے جاندے سی راہ کے بن والا راہلا ویکھیا کہ اونٹنی دا ایک سوار آ جڑا بچ کے لنگ رہا تیز تیز، انہوں پکڑیا، انہوں نے فاستخبروہ پوچھا کون ہے تو؟ انہیں آخیا میں حضرت عثمان دا غلام ہے، یہ اونٹنی انہوں دی ہے. فاخبرہم انہ من عثمان باستقرار ابن ابی سرن و معاقبۃ جماعت من اعیان. خط پکڑیا گیا جس لکھیا کہ جن نے سرکردہ سردار ہے اس کافرے دے قتل کر سزاواں دے رہا اور حکومت نہ چھڈ. فاخذ الکتاب ورجعوا آ گئے پھر وہ مدینے نو کتاب انہوں نے بواز ہو بیا کے انہوں نے کہا آ چند چڑھاؤنا سی لوگوں نے کہتے اب محمد بن ابی بکر نے مقرر کیا تو ادھر آ لکھ دیتا ہی. فحلف انہ ما کتب ورادنا کیا اللہ دی قسم نہ میں لکھا نہ اجازت دیتی ہے. فقالوا سلم نہ کاتب کا انہوں نے کہا پھر کاتب حوالے کر منشی جڑا لکھدا پروانے. فخشی علیہ من القتل یہ ڈر گیا بھی ہن مروان نہیں بچنا. وکانا کاتب مروان ابن حکم و ابن امی چاچے دا پتر سی داماد سی. انہاں آخیا جی ہن موت آئی. جدوں انہوں نے جواب دیتا انکار کرتا کہ میں نہیں جاندا. فغاضبوا وحاصروا فی دارہ بس پھر وہ غصے ہو کے انہوں نے مکان گھیر لے. ہن اور چارہ کی رہا اور کدھر جائیے ہن. واجتمع جماعت یحمونہ منہم فکان ینا من القتال اعلان صبر من دار الی دار فدخلوا علیہ فقتل. بس دروازے ٹپ کے آ گئے. فعظم ذلک علی الخیر من الصحابہ وغیر ونفتح باب الفتنہ فکان ما کان باللہ المستعان. او جڑا سی کہ حضرت عمر دا جس وقت وجود ختم ہو گیا دروازے دا فتنہ کھل گیا. حافظ صاحب لکھ دے کھل گیا. عمر نہ رہا دروازہ کھل گیا آج تک نہیں بند ہوا.
تے شاید بند بھی نہ ہوئے، فساد ہی فساد، کوئی حضرت عثمان رضی اللہ حامی ہو گیا، کوئی کمبخت انہاں دا دشمن بن گیا، فساد دا دروازہ امت کھڑ بالکل جڑا سی کام خراب ہویا۔ اور پہلی کمزوری جڑی حضرت عثمان رضی اللہ لاحق ہوئی، انہاں دی حکومت جڑی کمزور ہونا ثابت ہو گیا، وہ کوفے چ ہویا کہ سعید ابن العاص نے اتنے مقرر کیتا۔ سعید ابن عاص جڑا سی اتنے دے لوگوں نے ویکھیا کہ جد کرتوت نہیں چنگی، یہ نہیں مسلمان حکمران والا طریقہ، وہ بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نہیں اتنے چنگے کم، یعنی کیوں دین دے نال میں ٹھٹھا بنایا۔ 60 صفحہ 8ویں جلد، وَلَمْ تُحْمَدْ سِیرَتُ فِیہِمْ وَلَمْ یُحِبُّوهُ، جدوں انہوں اتنے مقرر کیتا، حضرت سعد بن ابی وقاص نوں ہٹا کے چھوٹا موٹا بندہ ہٹایا ہوندا تازی ناراضگی نہ ہوندی، 10 جنتی صحابہ چوں سارا عراق اور ایران فتح کیتا، انہوں ہٹا کے انہوں سعید بن العاص نوں ٹھوکرے نوں لاتا۔ وَلَمْ تُحْمَدْ سِیرَتُ فِیہِمْ، اتنے اچھے طریقے نہ انہوں نے نہیں رہا، یہ کردار ٹھیک نہیں رہا، لوگوں نے سلوک نہیں کیتا۔ وَلَمْ یُحِبُّوهُ، لوگوں نے انہوں پسند نہیں کیا۔ ایہو جہا حاکم حضرت عثمان دا کنٹرول اتوں ختم ہو گیا، حکومت دی ریٹ ختم ہو گئی۔ پہلا ثم رکب مالک بن ناصر وهو الاشتر النخی فی جماعت عثمان، اج جدی مرضی مالک اشتر نوں دا بڑا مرون شخص، نام مراد دو سیاست دا راوی مخضرم، رسول اللہ دا زمانے دا مسلمان ویسی طرح، اور ابو بکر عمر دے زمانے ایسیاں فتوحات کیتیاں کوئی کر نہیں سکتا، اس مالک نوں بدنام کر دے، صرف انہیں ایک صحیح گل کی کیوں میں تھی حق میں چھپا کے دے اگر ہوئے، وہ سارے بڑے بڑے نیک لوگ سی، اپنی جگہ سے پٹتے سی کہ مالک چڑھیا پھر سواری سے مدینے نوں آ گیا، انہیں آ کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہور بھی جماعت وسالوا ان یاد لهم سعید فلم یاد، انہاں کہا عثمان رضی اللہ عنہ ہٹا دے سعید نوں، یہ کرتوت نہیں چنگے، روڑیا کوفہ، منی نہیں کرنا حضرت عثمان، معذور نہیں کیتا۔ وکان عند بالمدینہ فباس الہم، سگوں نال ہی تے تک چل جا کے اپنے کرسی ایک برری سے بیٹھ، وسابق الاشتر الکوفہ، اشتر نے پھر سواری تیز کر چر پہلا کوفے پہنچ گیا۔ فخاطب الناس وحث ملا من من الدخول لن، انہوں نے کہا عثمان رضی نے گل نہیں سنی، اس ظالم حاکم نے نہیں ہٹایا، میں تو انہوں ترغیب دینا کہ اٹھ کھڑے ہو، یہ شہر سے نہیں بڑھن دے۔ پہلا کم خراب کوفے انہوں نے چوکس کر کہ سعید ہم کوفے داخل نہ ہوئے۔ ورا کے بلاشتر فی جیش یمنع من الدخول، آپ بھی ایک فوج لے کے اگے شہروں باہر آ گیا کہ آوے ہن سعید تھے بڑے پھر قیل تلقوا الی العذیب وقد نزل سعید براسا فمنع من الدخول، شہروں باہر ہی دور منزلاں تے انہاں روک لیا، پھر بے نہیں ہن تو شہر تے نہیں بڑھ سکتا، گورنر دی بس ہو گئی، جس تو حضرت عثمان دا کنٹرول بالکل ختم، علانیہ انہوں نے آخیا بے نہیں اسی طرح گورنر نہیں ہونے تھے ورنہ۔ ولم یزالوا بیتردوا الی عثمان، بس واپس کرتا، چپ کر کے مدینے نو آ گیا۔ وَوَلَّ الْأَشْتَرَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ وَالثَّغْرَ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ عَلَى الْفَيْءِ، اور برا کئی جاندے دے کم بختوں انہوں نے بھی سنو غریباں دا کہ قتل ہو گیا، انہوں نے بے وقوفاں کو چند تو انہوں نے سارا کارنامہ مٹ گیا۔ اشتر نے پھر کنوں مقرر کیتا، برا ہوندا کہ پیڑے نوں مقرر کیتا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نوں مقرر کیتا، ایڈا وڈا صحابی رسول نے آکھیا تو نماز پڑھا، سرحداں دی حفاظت کر، تے حضرت حذیفہ بن یمان جنوں سارے فتنہ دا علم سی، انہوں مالے غنیمت تے مقرر کر، خزانہ تو سنبھال، دو صحابی رسول، فاجاز ذلک اہل کوفہ، سارے کوفے نے آکھیا بس اے سیٹنگ ٹھیک ہے، حذیفہ حکومت کرے اور ابو موسیٰ کرے۔ وبعثوا عثمان فی ذلک فامضاہ، حضرت عثمان نوں پھر انہوں نے بھیج دیتا، سنے کہ اسی یہ دونوں مقرر کرتی، وسروا ذلک فی ما ظہر، تے حضرت عثمان نے بظاہر خوشی دا اظہار کیتا کہ اچھا کیتا، مگر وچوں سمجھ گیا کام ختم ہو گیا، حکومت ہوں نہیں رہی، لوگوں نے جو میرا گورنر رد کر رہا، ولیکن ھذا کان اول وہن داخل علی عثمان، اللہ اے پہلی کمزوری ہے جڑی حضرت عثمان نوں لاحق ہوئی، حکومت بس ہو گورنر رد ہو گیا، لوگوں نے اپنی مرضی باہیں منظوری دے دیتی، کدی دینی سی جو لوگوں نے انہوں پوچھا بغیر کر، اے پہلا کم وہ سعید بن العاص بھی جڑا وہ بھی تے مروان تے سارے انہاں چوں پھیڑے امام فرماؤندا کوئی آیا حضرت عثمان دے دفاع کسے مدد کیتی، گورنر سی اسے فوجاں کچھ نہیں مدد کی، بے کس چھڑ دیتا، اور بالکل جھوٹ بول رہا لوگ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میرا دفاع نہ کر، ایسی غلط کیا لوگ کر سکتے؟ امیر المومنین دا قتل ذی الحج دا مہینہ، مدینہ سے رسول اللہ تعالیٰ برائی دیکھو ہاتھ نہ روکو، خلیفہ کیسے مدد نہیں سی کوئی کر رہا، انصار مہاجر چھٹ گیا سی، یہ نہیں ہٹاؤں تو ہم کی کریے نا، برے حاکم مدد چھڑ دیتی انہوں نے، تے گورنر نوں خط لکھے گواہ دے رب معاویہ نوں لکھیا تو جان کے فوجاں لگنے، اس تو حضرت ابن عباس نے جو نے کہا حضرت معاویہ ایک دن کہ تسی ہاشمی اتنے سی مدد نہیں کی عثمان نے، انہوں نے کیا اللہ تو ڈب جا،
جنہوں سارے تو زیادہ عثمان کی موت پسند سی تو سی، ہوں بچا کوئی نہیں، یہ مقتول ہو جائے اسی مظلوم بنا کے اپنا بڑھ جائے، تھی تمہیں پھانسی چڑھا دینا صدر تری جو تھی کیتیاں سی، تھی شامت آ جانی سی، تھی یہ موج میلا بنا دیا کہ عثمان بے کس ماریا گیا رضی اللہ تعالیٰ، تھی نہیں مار لیا۔ مگر حضرت عثمان دے شہید ہونے شک کرنا بالکل بے دینی ہے۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے جو عہدہ میں سنایا، فرمایا وہ ترتے اللہ دا نبی یا صدیق یا شہید ہے، اور کنے موقع پہ حضور نے فرمایا کہ عثمان جنت ہے۔ کدی آخیا جڑا کنواں خرید کے دے یا مسجد اضافہ کرے، انہاں گلاں دا انکار بھی جڑا کرتا بے ایمان ہے، مگر ایڈمنسٹریشن نہیں، عمر کی ایڈمنسٹریشن اپنی ہے، جے رسولاں فرق ہے تو خلیفاں دی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث میرے طلحہ، زبیر اور عثمان بن عفان کے بارے میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جو ایک دوسرے کے لیے میل آ گیا وہ نکال دے گا۔ حضرت عثمان کا بھی ذکر اس میں کیا ہے، یعنی وہ بات پیچھے سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ حضرت علی کو تو پتا تھا نا کہ معاملہ کہاں سے گریجولی سٹارٹ ہوا ہے، لیکن بہرحال حضرت علی ٹالریٹ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولے کہ بھئی، اب وہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے، امام بخاری کی ایک شرافت ہے، وہ چند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ذہین لوگ تو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے، کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں، ابن حنفیہ، محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، ان کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے اور حدیث سٹارٹ وہاں سے کیے ہیں کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا۔ تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا جس کو وہ کہہ رہے تھے، وہ پھکی دے رہے تھے نا کسی کو، تو ظاہر ہے وہ اسی بات میں پھکی دے رہے ہوں گے کہ بھئی تیرا ابا جڑا نا وہ حضرت عثمان میں مخالفین ہی شامل سی، اس کے علاوہ تو اور کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ جبھی وہ اپنے باپ کی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ اگر میرا باپ عثمان کے مخالف ہوتا تو سب سے زیادہ حق تھا اس دن مخالف ہوتا۔ اب یہ الفاظ بخاری میں، اور پھر وہ آگے محمد حنفیہ وہ بتاتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے گورنروں کی شکایت حضرت علی کو کی گئی کہ یہ مال غنیمت میں بیت المال میں خرد برد کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی لکھی ہوئی ایک تحریر مجھے دی اور کہا کہ بیٹا یہ جا کے عثمان کو دو اور کہو کہ اپنے گورنروں کو یہ رسول اللہ کی لکھی ہوئی تحریر بھیجیں کہ وہ بیت المال میں جو تقسیم ہے وہ اس کے مطابق کریں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ کوئی کہانی شریف نہیں ہے ناسبیوں کی لکھی ہوئی، یہ بخاری شریف ہے۔ کم از کم دو طرق تو آئے ہیں اس کے بخاری میں۔ میں نے کربلا ریسرچ پیپر میں یہ حدیث بھی ڈالی ہوئی ہے حضرت عثمان کی شہادت کے اسباب میں۔ آپ محمد حنفیہ وہ تحریر لے کے پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی تحریر ہے۔ اب سیدنا عثمان پتہ نہیں کس موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تحریر کی حاجت نہیں ہے، اسے لے جاؤ۔ اب آج کوئی ہمیں بتائے کہ یہ حضور کی لکھوائی ہوئی تحریر ہے، آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، ہم تو اسے چوم کے آنکھوں سے لگائیں گے۔ لیکن اس طرح کا ایٹیچیوڈ، اس کے بعد انسان کو غصہ ہی آئے گا نا۔ اس لیے محمد حنفیہ کہہ رہے تھے کہ وہ دن تھا کہ میرا باپ عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر کو اس طرح واپس کیا۔ اچھا، اب سنیوں کو پتا ہے یہ سیدھی سیدھی حدیث جو ہے وہ ایک چارج شیٹ بن جائے گی، تو انہوں نے بریکٹ میں پتا کیا لکھا ہے، حضرت عثمان کے پاس اس کی فوٹو کاپی موجود تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ لے جائیں، میرے پاس پہلے ہی موجود ہے۔ تو اندازہ کرو ایک کولو وچ پایا ہوا ہے۔ تو اب اگر کسی کو بخاری شریف پڑھ کے بخار چڑھے تو وہ پھر اپنا بخار اسی طرح ہی نکالے گا نا۔ خیر وہ لیکن حدیث کے الفاظ اس کی حفاظت کر رہے ہیں نا، کہ محمد حنفیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دن تھا کہ میرے باپ کو چاہیے تھا عثمان کے خلاف کھڑا ہوتا کہ اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کی۔ تو یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ فوٹو کاپی نہیں تھی، وہ ویسے ہی واپس کی تھی سی، ورنہ فوٹو کاپی ہو تو کس نے غصہ کھانا ہے۔ پتہ نہیں سعودی والے نے کوئی فوٹو کاپی مشین لوا کے دیتی اسی مسجد نبوی سے اردو۔ تو حضرت علی کو وہ کہتے ہیں جب میں نے آ کے بتایا کہ ابا جی یہ حضرت عثمان نے واپس کر دی ہے،
تو حضرت علی نے کوئی غصہ نہیں کھایا، انہوں نے کہا یہ تحریر جو ہے نا وہ اسی جگہ رکھ دو، اسی طاقچے میں جہاں سے تم نے اٹھائی ہے، یہاں پہ حدیث مکمل ہو جاتی بخاری کی۔ تو یعنی وہ اس وقت ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا اس حوالے سے گریجولی۔ نہج البلاغہ میں بھی حضرت علی کی وہ نصیحتیں موجود ہیں جو حضرت عثمان کو کی ہیں انہوں نے، وہ کمال کی نصیحتیں ہیں، وہ پڑھنے والی ہیں۔ اس میں حضرت علی نے جو جملے بولے کہ عثمان تیرا سٹیٹس پہلے دو خلفاء والا نہیں ہے، کیونکہ تجھے رسول اللہ کے ساتھ دامادگی کا شرف بھی حاصل ہے۔ سیدنا عثمان کا داماد رسول ہونا نہج البلاغہ میں شیعہ کی کتاب میں ثابت ہے، اسی نصیحت کے اندر جو ان کا خطبہ کہہ لیں یا مکتوب کہہ لیں۔ تو حضرت علی حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے دو خلفاء سے زیادہ تمہاری ذمہ داری ہے، کیونکہ تم رسول اللہ کے داماد بھی ہو، داماد تو بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو تمہاری شکایتیں تمہارے گورنروں کی آتی ہیں تمہارے پاس، ان کے طرف توجہ دے کے ان ایشوز کو ریزالو کرو۔ کتاب تاریخ ابن شبہ سے، یہ کتاب تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ النمیری البصری، یہ تحقیق فہیم محمد شلتوت صاحب کیا۔ اچھا، اس کتاب میں آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 1172 میں، روایت دیکھیں، یہ حدیث بشرط البخاری اور مسلم ہے، حدیث صحیح ہے۔ بلے حدیث صحیح ہے۔ اچھا، حدثنا زہیر بن حرب، بلکہ پچھلے سفر حدثنا زہیر بن حرب، یہ والی حدیث ٹھیک ہے نا۔ حدثنا وهب بن جریر حدثنا جویریت قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاری قال حدثني عمي وعم لي بينما انا عند عائشہ وعثمان محصور، میں عائشہ کے ساتھ تھا اور عثمان کو محاصرہ کیا گیا تھا، عثمان کے قتل کا زمانہ تھا، عثمان کو گھیرے میں لیا تھا بغاوتیوں نے۔ والناس مجہزون للحج، اور لوگ چاہتے تھے کہ حج کی طرف جائیں، حج کا بھی موسم تھا، حج پہ کچھ لوگ تیاری کر رہے تھے۔ اذ جاء مروان، اس وقت مروان ابن الحکم آیا، جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے اور عثمان کا وزیر بھی ہے اور عثمان کا داماد بھی ہے اور عثمان کا وزیر اعظم بھی ہے اور عثمان کا خزانہ دار بھی ہے اور عثمان کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، یعنی عثمان کا تمام کار اس کے ہاتھ میں ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے۔ وہ آیا فقال یا، یہ لفظ ہے عائشہ کے لیے، لفظ ہے کیا، ام المؤمنین، ان عثمان ابن عفان، اس کے لیے لفظ ہے امیر المؤمنین دستجیر باللہ، یقرأ علیک السلام ورحمۃ اللہ، وہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے، کون؟ عثمان آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ وَيَقُولُ رُدِّ عَنِّي النَّاسَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے بچائیں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، لوگوں نے مجھے گھیر لیا، میں قتل تک پہنچ گیا ہوں، مجھے بچائیں، رُدِّ عَنِّي فَإِنِّي فَاعِلٌ وَفَاعِلٌ، پھر اس نے وعدے دیے عثمان نے کہ تم میری جان بچا دو، میں فلان کام کروں گا، میں اس طرح وعدے دیے، اس نے بہت سارے وعدے دیے نا۔ اب جیسے مثلا الیکشن کا زمانہ ہوتا ہے نا، لوگ ووٹ لینے آتے ہیں آپ کے پاس، کہتے ہیں مجھے ووٹ دے دو میں یہ کروں گا، تو عثمان تو اب تو حالت بہت بری ہے، عثمان کا معاشرہ ہو چکا ہے، لوگ قتل کرنے لگے، وہ عائشہ سے کہہ رہی ہے کہ عائشہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بچا دو، تم آ کے مداخلہ کر لو، تم زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تیری بڑی حیثیت ہے، لوگ تیری بات مانیں گے، مجھے بچا دو، میں ہر جو بھی تم کہو میں کروں گا۔ فلم تجبہ، اس عائشہ نے مروان کا بالکل خاموش رہی، جواب نہیں دیا کچھ بھی۔ فانصرف وهو يتمثل ببيت ربيع بن زياد العبسي، مروان نے دیکھا کہ عائشہ تو بات نہیں مانی، عائشہ تو کچھ نہیں کرے گی، تو وہ نکل گیا وہاں سے، اور اس طرح شعر پڑھتے ہوئے یہ جملے اس نے پڑھتے ہوئے، وحرق قيس علي البلاد حتى اشتعلت اجثما، شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ قیس نے میرے زمینوں پر، میرے سرزمینوں پہ، سب پہ میرے خلاف آگ لگا دیا۔ قیس نے، ایک شعر عربی کا، قیس نے میرے خلاف ہر جگہ آگ لگا دی ہے، اب آگ کے شعلے بلند ہو گئے ہیں، اب وہ قیس یہاں سے جانا چاہ رہا ہے۔ تو حج کا موسم تھا، عائشہ کہہ رہی تھی کہ میں حج کے لیے جاؤں گی، تو اس نے شعر جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ عائشہ نے لوگوں کو للکارا ہے
عثمان کے قتل کے لیے. اب عثمان قتل ہونے جا رہا ہے, وہ خود نکل کے حج کی طرف جا رہی ہے. تو شعر کا مطلب یہ تھا. جب اس نے یہ شعر پڑھا ہے, عائشہ نے کہا قال رد علی هذا المتمثل, عائشہ نے کہا کہ یہ جو مروان نے شعر پڑھا ہے اس کو بلا دو, مروان کو واپس بلا دو. فرددناه, ہم نے مروان کو دوبارہ بلایا, آ جاؤ. فقالت وفي يدها غرارة لها تعالجها, مروان واپس آیا, عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا, عائشہ کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہے, تھیلا میں وہ حج کے لیے اپنا سامان وغیرہ اس کے چکر میں تھی. وقفت, اس نے کہا, فقالت, عائشہ نے کہا, واللہ لوددت ان صاحبك الذي جاءت من عنده في غرارته هذه, اب میں اللہ سے میری دعا یہی ہے کہ کاش تیرا چچا زاد بھائی, تیرا خلیفہ اسی تیلے میں ہو, تم اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے کہ میں اس کی جان بچا دوں, میری خواہش یہ ہے کہ یہ اس تیلے میں ہو. فأوکیت علیہا, اور میں اس میں پتھر ڈال دوں اور اس کو بند کروں. فألقیتها فی البحر, اور اس کو میں سمندر میں پھینک دوں. میری تو تم آئے ہو میرے پاس کہ میں عثمان کی جان بچاؤں, میری تو خواہش یہی ہے کہ عثمان اس تیلے میں, اور تیلے میں میں کیا لگا دوں, وہ کیا بولتے ہیں دھاگے کو, جب کیا بولتے ہیں, گانٹ نہیں, گانٹ نہیں بولتے, گرہ لگا دوں, گرہ لگا کے اس کو سمندر میں پھینک دوں. ٹھیک ہے نا. تو عائشہ نے خود بخوبی, یہ بس سند صحیح ہے, بخاری مسلم کی سند پر ہے کہ عائشہ نے خود کہا کہ میری تو تمنا یہ. حدیث دکھاؤں عزیز, دیکھو یہ حدیث ہے, یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, الجزء السادس, چھاپ دار التاج, سن 1989 میں دار التاج میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہاں پہ صفحہ آپ کو لے کے چلتے ہیں, صفحہ نمبر 190 میں. ٹھیک ہے, 190, یہ صفحہ نمبر 190 میں ملاحظہ فرمائیے. حدیث نمبر 30,578, 30,578. حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال, یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث سند ہے. یہ حدیث بخاری کی سند میں, بخاری میں یہ سند آپ کو دکھا دوں, اور مسلم کی بھی سند ہے, لیکن بخاری میں دکھا دوں تو کافی ہے, زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ مسلم بھی دکھا دیں. وکیع اسماعیل سے اور وہ قیس سے جو روایت کرتا ہے. دیکھو یہ کتاب ہے صحیح بخاری, ٹھیک ہے نا, صحیح البخاری, شہاب دار احیاء التراث العربی, دار احیاء التراث العربی, سند 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے. صفحہ نمبر 719, حدیث نمبر 4063. حدثنا عبداللہ ابن ابی شیبہ, یہی مصنف جو کتاب ہے, ابو بکر ابن ابی شیبہ. حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس قال رأيت طلحة شلا وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وقع بها النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد. یہ دیکھیں سند ایک مرتبہ پھر دیکھو, وکیع عن اسماعیل عن قیس, یہ بھی سند وہی ہے, وکیع ابن ابی شیبہ عن وکیع عن اسماعیل عن قیس, ٹھیک ہے نا, سند وہی ہے. ابن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن اسماعیل عن قیس كان مروان مع طلحة يوم الجمل, مروان طلحے کے ساتھ تھا, سب یہ عائشہ کے لشکر میں تھے, عائشہ اس لشکر کا کمانڈر ان چیف تھا. عائشہ نے وہ زرہ پہنا تھا, آرمر, وہ لوہے کا جو کپڑا ہوتا ہے, اور اس کا جو اونٹنی تھی, اونٹنی پہ بھی انہوں نے لوہے چڑھائے تھے, وہاں پہ اس کے لیے ہودج بنایا تھا, سواری بنائی تھی وہ ہودج, وہ بھی جو ہے سونے کا, وہ اس کا لوہے کا, یہ بالکل اس کو غزن نہ ہو, تیر وغیرہ نہ لگے عائشہ کو. فلما اشتکت الحرب, جب لڑائی سخت ہوئی ہے, قال مروان لا اطلب بثاری بعد اليوم, جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو مروان نے کہا آج میں عثمان کے خون کا بدلہ آج لوں گا, اور آج کے بعد کبھی عثمان کے خون کا بدلہ میں نہیں لوں گا. ثم رماه بسهم, اس نے تیر مارا ہے طلحہ کو, فاصاب رکبتہ, طلحہ کے زانو گھٹنے میں تیر لگی ہے. فما رقع الدم حتى مات, تو اس کے گھٹنے سے خون نہیں رکی, خون چلتا گیا, بہتا گیا, یہاں تک کہ طلحہ کا موت ہوا ہے. وقال طلحہ نے کہا دعوه فإنه سهم ارسله الله, طلحہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو, یہ کیسا تیر ہے, اللہ کا تیر مجھے لگا, آج اللہ نے مجھے تیر مارا ہے. ٹھیک ہے نا. میں ابن ابی شیبہ کی وہ کتاب لے کے آؤں, ایک منٹ.
یہ لوگ کتنے فراڈی تھے. دیکھو بھائی ان لوگوں نے اتنا فتنہ کیا ہے. اب مروان کون ہے؟ مروان ابن الحکم بخاری کے رجال میں سے، وہ کوئی جھوٹا توڑی ہے. مروان ابن الحکم آپ لوگوں کا امیر المؤمنین ہے اور صحابی بھی ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے ایک صحابی نے رضی اللہ نے دوسرے صحابی رضی اللہ کو قتل کیا. یہ سند بھی بخاری کی سند میں نے آپ کو دکھایا. یہ کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 8 چھاپ دار الفکر. یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 708 کتاب الجمل، صفحہ نمبر 708 کتاب الجمل، حدیث نمبر 14. حدثنا ابو اسامہ حدثنا اسماعیل بن ابی خالد قال اخبرنا قیس. یہ بھی سند صحیح ہے. اچھا. رمى مروان بن الحکم یوم الجمل طلحة بسهم في ركبته. مروان نے جنگ جمل کے واقعے میں طلحہ کو تیر مارا ہے اس کے گھٹنے پہ. فجعل الدم يخطو ويسيل، خون بہتا جا رہا تھا. قال فاذا امسكوه استمسك واذا تركوه سال. جب وہ زخم کو روکتے تھے تو خون رک جاتا تھا اور جب چھوڑتے تھے تو خون دوبارہ بہنا شروع ہو جاتا تھا. علی کل حال بھلے یہ حدیث صحیح ہے کہ بھلے اس نے مروان نے قتل کیا. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ خود واضح اعتراف ہے کہ مروان عثمان کا قاتل خود صحابہ تھے اور انہوں نے سب فراڈ کیا تھا کہ بھئی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں، خاک بدلہ لے رہے ہیں. خود قتل کیا ہے عثمان کو اور اب جو ہے اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، چھاپ دار الفکر، الجزء الرابع. یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1430 میں، 2009 دار الفکر بیروت میں. کتاب معرفت الصحابہ صفحہ نمبر 85. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 5675. اکراش نے کہا کنا نقاتل علی مع طلحہ ومعنا مروان، ہم مروان طلحہ بھی ہمارے ساتھ ہے، مروان بھی ہمارے ساتھ ہے، ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے یعنی جمل میں. فانہزمنا، ہماری شکست ہو گئی. فقال مروان نے کہا لا ادرک بثاری بعد اليوم من طلحہ، اس نے کہا کہ آج کے بعد میں طلحہ سے اپنا انتقام نہیں لوں گا. فرماہ بسہم فقتلہ، مروان نے طلحہ کو تیر مار کر اسے قتل کیا. اچھا اس میں تو کئی احادیث ہیں، اس میں یہ حدیث نمبر 5677. اسماعیل ابن ابی خالد عن قیس ابن ابی حازم رأيت مروان ابن الحکم حين رمى طلحة ابن عبید اللہ یومئذ فوقع في ركبته. قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا مروان ابن الحکم کو جب وہ اس نے تیر سے مارا کس کو؟ طلحہ کو، اور وہ تیر لگی اس کے گھٹنے میں. فما زال يسبح الى ان مات، يسبح الى ان مات، وہ تسبیح کر رہا تھا کہ جب تک وہ مر گیا. 5677 دیکھو 5677. بلی قال الذهبی فی التلخیص صحیح، ذہبی نے تلخیص میں کہا ہے، تلخیص میں یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. تو یہ تو روایت بہت زیادہ ہے. اچھا سر مطلب کہ اگر ٹھیک ہے تو پھر عثمان کا قاتل کون ہے؟ عثمان کا قاتل مروان ابن الحکم، جو عثمان کا چچا زاد بھائی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، اس کا داماد بھی ہے، اس کا کمانڈر ان چیف بھی ہے، اس کا خزانے دار بھی ہے، اور آخر تک عثمان کے ساتھ تھا. جس دن عثمان کا قتل ہوا ہے نا اس کو سب لوگ ساتھ چھوڑ چکے تھے، مروان نے نہیں چھوڑا. مروان نے آخر تک عثمان کا دفاع کیا، ٹھیک ہے نا. اس مروان نے خود شہادت دی ہے کہ اس مروان کا قاتل طلحہ ہے اور اس نے اس کو تیر سے مارا، اور اس نے خود شہادت دی ہے کہ مروان کے قتل، عثمان کے قتل پہ ورغلانے والی کون ہے؟ وہ عائشہ ہے. دونوں بات کی اس نے شہادت دی ہے. اور اس کے مزید بہت ساری باتیں ہیں کہ ابھی سنن نسائی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر حدیث ہے مرتدین کے توبہ والے چیپٹر کے اندر، سنن نسائی کے اندر، اور وہ ہے سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کا واقعہ. سیدنا اکرمہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جو کہ آپ سمجھ لیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرعون تھا. اس کے بیٹے سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا. یہ اس حدیث میں آتا ہے، میں پوری حدیث بیان کرنے لگا ہوں. سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر.
فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرما دیا اور فرمایا کہ تمام کے لیے امن ہے سوائے 4 لوگوں کے، اور ان کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر انہیں تم غلاف کعبہ میں بھی لپٹا ہوا پاؤ جو کہ حرم کی جگہ ہے، حرم میں آپ کسی کو ضرر کے ساتھ تھپڑ بھی نہیں مار سکتے، کوئی زمین سے کوئی پودا نہیں اکھاڑ سکتے، کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے، اور پھر خانہ کعبہ اس حرم کا مرکز، اس کے غلاف میں بھی اگر چھپے ہوئے ہوں یہ 4 بندے، تو ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، ان کو وہاں پر بھی قتل کر دینا۔ اور وہ 4 بندے کون سے تھے؟ نمبر 1 اکرمہ بن ابی جہل، نمبر 2 عبداللہ بن خطل، نمبر 3 مقیس بن سبابہ، اور نمبر 4 عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ یہ 4 لوگ تھے جن کے بارے میں کیٹاگوریکل ڈیسیژن پروفٹ نے دے دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کے لیے معافی کوئی نہیں، ان کے علاوہ سب کے لیے معافی ہے، کیونکہ انہوں نے اسلام کے خلاف کافی سازشیں کی اور مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیفیں دی۔ ان میں سے جو عبداللہ بن خطل تھا یہ غلاف کعبہ میں چھپ گیا، واقعی ایسا ہوا، تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اسے پکڑ کر قتل کر دیا۔ دوسرا مقیس بن سبابہ، یہ بازار میں سے گزر رہا تھا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے پہچان لیا اور پکڑ کر وہیں پر اس کو قتل کر دیا۔ تیسرے یہ اکرمہ بن ابی جہل تھے، یہ جو ہے اپنی جان بچا کر وہاں سے جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر سمندری سفر میں نکل گئے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جب یہ جس کشتی میں سوار تھے وہ کشتی جب عین سمندر کے وسط میں پہنچی تو بہت زور سے طوفان آیا، اس قدر طوفان آیا اور بڑی بڑی پہاڑ جتنی موجیں آئیں کہ ان سب کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم اس میں ڈوب جائیں گے۔ تو وہ مشرکین عرب، شرک کرنے والے بت پرست لوگ، انہوں نے وہاں پر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا کہ اے اللہ تو ہی ہمیں آج نجات دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں دے سکتی۔ تو اکرمہ بن ابی جہل اس وقت فوراً ان کا ذہن اس طرف گیا کہ یار یہی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر کرتے ہیں کہ ایک اللہ کو پکارو، وہی تکلیف دور کرنے والا ہے، بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور اب یہ بت پرست پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن رہے، اب سمندر کے اندر آ کر انہوں نے بھی اللہ ہی کو پکارنا شروع کر دیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کو کیوں پکار رہے ہو، اب اپنے بتوں کو کیوں نہیں پکارتے ہو، لات کو، عزا کو، حبل کو؟ تو انہوں نے کہا وہ بت ادھر کام نہیں آتے، اس سے صرف اللہ ہی نجات چھڑا سکتا ہے، نجات اللہ ہی دے سکتا ہے، اس مصیبت سے جان وہی چھڑا سکتا ہے۔ تو اس وقت اکرمہ بن ابی جہل نے دل میں یہ نیت کی کہ اے اللہ اگر آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لوں گا، کیونکہ وہ بڑے شفیق اور درگزر فرمانے والی ہستی ہے۔ یہ انہوں نے دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، ان کو نجات مل گئی۔ تو وہ فوراً جیسے ہی ساحل پر پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام ایکسپٹ بھی کر لیا، سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر یہ پکے مؤمن بھی ثابت ہوئے۔ سیدنا خالد بن ولید کے یہ قریبی رشتہ دار تھے، اور جنگ یرموک میں جب رومن امپائر کو گرایا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں، تو اس وقت مسلمانوں کی طرف سے جو بڑے بڑے 4 سپہ سالار تھے ان میں سے ایک یہ تھے، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ تو سیدنا ابو عبیدہ ابن جراح تھے، پھر سیدنا خالد ابن ولید، سیدنا یزید ابن ابی سفیان جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے، اور انہی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر بعد میں منظر عام میں آئے۔ اصل میں یہ پرسنالٹی تھی یزید بن ابی سفیان، جو یزید ابن معاویہ کے تایا لگتے تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان، اور چوتھے یہ سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ ان میں شامل تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے بہادری کے جوہر دکھائے اور اسی دوران یہ شہید بھی ہو گئے، سیدنا اکرمہ بن ابی جہل۔ آپ دیکھ لیں 3-4 سال صرف اسلام کی حالت میں گزارے ہیں
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس مرتبے پر پہنچا دیا کہ باپ جو ہے وہ اس امت کا فرعون ہے، اور سیدنا اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی پوری امت جتنا بھی مرتبہ کوئی حاصل کر لے، سیدنا اکرمہ بن ابی جہل تک نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ صحابی تھے، اور پھر صحابی بننے کے بعد واقعی انہوں نے صحابیت نبھائی بھی، اسلام کے لیے انہوں نے جان دی. اگر وہ اسلام کے دشمن تھے تو جان بھی اپنی پھر اسلام کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کے نیک کاموں کا انہیں اجر عطا فرمائے، ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے، آمین. یہ 3 بندے ہو گئے. چوتھا جو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ دار تھا، اور سیدنا عثمان ذرا نرم دل تھے، انہوں نے اپنے اس رشتہ دار کو چھپا لیا. بجائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے، ان کے اندر جو ایک شفقت کا مادہ پایا جاتا تھا، سمجھ لیں ان کی ایک کمزوری تھی، اس کمزوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو چھپا لیا. اور یہ کمزوری ان کی صحابہ کرام علیہم رضوان کو معلوم تھی. سنن نبی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین نے اپنے ایک ساتھی کو جو ہے وہ ایک عیسائی پادری کے پاس بھیجا اور کہا کہ بتاؤ کہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. عیسائی یا یہودی تھا وہ پادری. تو اس نے بتایا، مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ولید بن عقبہ بن ابی معیط کا بیٹا، جو صحیح بخاری میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کمر کے اوپر اوجڑی رکھ دی تھی، اس کا بیٹا ولید بن عقبہ معافی مانگ کے مسلمان ہو گیا فتح مکہ پر. اس کو حضرت عثمان نے جو ہے وہ کوفے کا گورنر لگا دیا. حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ جو لوگ فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے ان کی 3 نسلوں میں بھی کسی کو کسی عہدے پر فائز نہ کرنا، کیونکہ ان کی ابھی برین واشنگ اس طرح نہیں ہوئی ہے، ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی ہے جس طرح سابقون الاولون کی ہوئی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 61 سال تھی، بوڑھے تھے جب ان کو خلیفہ چنا گیا. کیونکہ ان کی بہادری کے اوپر تو نہیں چنا گیا، ان کی نیکی کے اوپر چنا گیا، ان کے تقوی کے اوپر ان کو چنا گیا تھا. بعد سیدنا عثمان کی نیت یہ تھی کہ میں تالیف قلب کے لیے نیو مسلمز کو عہدوں پر لگاؤں. وہ عہدوں پر تو لگایا، لیکن انہوں نے پھر جو گل کھلائے وہ صحیح مسلم کھول کر آپ دیکھ لیجئے، شراب والے چیپٹر کے اندر شراب کی جو سزا کی حدود والا چیپٹر ہے. تو یہی ولید بن عقبہ، اس نے کوفے کی جامعہ مسجد میں شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی. فجر کی نماز شراب پی کر، اور سلام پھیر کے کہتا ہے میں 2 پڑھائیاں نے کہ 4 پڑھائیاں نے. اب صحابہ کرام قریب آئے، انہوں نے سونگا تو اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ، یعنی کہ اس کی کافی دفعہ ایکٹیویٹیز ہوئی. الٹیمیٹلی حضرت عثمان غنی کو انہوں نے خط لکھا اور اس کو کہا کہ تجھے تو ہم نے اپنا گورنر اب نہیں رہنے دینا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا لیا، لوگوں نے خود ہی ڈسین کر لیا. یہ اب مینجمنٹ لوز ہو گئی سیدنا عثمان کی، کہ ان کی مرضی کے بغیر لوگوں نے ان کے خلیفے کو، ان کے گورنر کو معزول کر کے تو ابو موسیٰ اشعری کو لگا دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عثمان کو خط لکھ دیا کہ بھئی آپ کا گورنر ہم نے معزول کر لیا. اب پریکٹیکلی تو یہ بہت بڑی تھریٹ تھی حضرت عثمان کے لیے کہ خلیفہ وقت موجود ہے ان کی مرضی کے بغیر، لیکن معاملہ بھی ایسا تھا. اچھا، اس واقعے کا ذکر اشارتاً صحیح بخاری میں بھی ملتا ہے حضرت عثمان والے چیپٹر کے اندر. صحیح مسلم میں پوری ڈیٹیل ہے. اب وہ لایا گیا حضرت عثمان کے پاس. حضرت عثمان نے کہا کہ اس کو تو میں کوڑے لگاؤں گا، اور میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ دار ہے اور یہ ہے وہ ہے، میں تو اس کو نہیں رشتہ داری کی وجہ سے چھوڑتا. تو آپ نے سیدنا علی سے کہا کہ علی اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ. صحیح مسلم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن ابن علی اپنے بیٹے سے کہا، حضرت حسین کے جو بڑے بھائی تھے، کہ حسن اٹھ اور اسے کوڑے لگا. وہ شراب کی سزا ہے، کوڑے لگائے جائیں گے. تو حضرت عثمان، حضرت جو حسن ابن علی تھے وہ غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ جو شخص ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑویاں بھی چکھے، ہمیں کیوں دشمنیاں لگواتا ہے ان کے ساتھ. یعنی وہ حضرت عثمان کی طرف کنایا انہوں نے کیا کہ حضرت عثمان نے اس کو لگایا تھا، اب جب کوڑے مارنے کی باری آئی ہے تو خود لگائیں اس کو. کیونکہ اس وقت قبائلی تعصب بھی بہت تھا نا، وہ بنو امیہ سے تھا، یہ بنو ہاشم سے تھے. انہوں نے کہا ساڑھے متھے کیوں لاندے ہو. وہ بڑے سخت لفظ بولے اور کہا کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی بھی چکھے، ہم کیوں چکھے. اور یہ کہہ کے غصے سے وہاں سے چلے گئے. انہوں نے اپنے باپ کی بھی بات نہیں مانی. یعنی اتنا ریونج پایا جاتا تھا. یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں کہ جی عبداللہ بن سبا تھا جس نے، ایک عبداللہ بن سبا نے 40-50 ہزار صحابہ کی مت مار دی، نعوذ باللہ من ذالک. وہ بیوقوف تھے، اتنے سمجھدار لوگ تھے.
یہ پالیسیز تھیں جن کا ریونج پھر سامنے آیا. کوئی عبداللہ بن سبا والا رولا نہیں ہے. عبداللہ بن سبا کا فتنہ بعد میں آیا ہے. حضرت عثمان کی شہادت میں اس کا ایک رتی برابر بھی کوئی حصہ نہیں, وہ فتنہ اس وقت موجود ہی نہیں تھا. یہ تو فتنہ ہی بہت بعد کی پیداوار ہے. اسی لیے آپ کو کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ملے گا کہ عبداللہ بن سبا کوئی تھا اور اس نے حضرت عثمان کے خلاف اس طریقے سے مہم چلائی. کسی حدیث کی کتاب میں, حدیثوں میں تو بخاری مسلم میں تو یہ مل رہا ہے. اچھا, اب وہ انہوں نے حضرت حسن نے تو کوڑے لگانے سے انکار کر دیا, تو پھر ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا, ان کو حضرت علی نے کہا تو انہوں نے کوڑے لگائے. 40 جب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس کرو, 40 بہت ہے. حضرت عمر فاروق 80 لگوایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 لگوایا کرتے تھے. دونوں درست ہیں, لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اڈاپٹ کروں گا. 40 لگا کے چھوڑ دیا. تو اس طریقے سے یہ سارے ایشوز پائے جاتے تھے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر جو شفقت کا پہلو تھا. بل بات کہاں سے کہاں نکل گئی, واپس آئے سنن نسائی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4072 نمبر. تو چوتھا یہ تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. یہ سیدنا عثمان کا رشتہ دار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت حکم دیا تھا کہ غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہو تو قتل کر دو. سیدنا عثمان نے اسے چھپا لیا اور لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف کر دیجئے. اچھا, اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ سب سے زیادہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ کاتب وحی بھی تھا اور اس کے باوجود مرتد ہو گیا تھا. یہ اسلام لایا, کاتب وحی تھا, مرتد ہو گیا. ایک تو وہ کاتب وحی ہے نا جس کا بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ وہ مر گیا, اسی حالت میں زمین میں دفناتے تھے, زمین اسے قبول نہیں کرتی تھی. یہ آپ وسلم کے معجزات والے چیپٹر میں 3 دفعہ دفنایا, 3 دفعہ زمین نے باہر پھینک دیا. ظاہر ہے کاتب وحی کا مرتد ہو جانا پروفٹ کی جو پروفٹ ہوڈ ہے اس کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تو کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے. تو یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا. اور اس کا ذکر بھی سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4074 نمبر حدیث میں موجود ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کاتب وحی تھا اور مرتد ہو گیا. اب حضرت عثمان نے جب سامنے پیش کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں سر مبارک اٹھا کر دیکھا اور آپ نے یوں کیا, پھر آپ نے سر نیچے کر لیا. اب اتنا اشارہ کافی تھا. پھر حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی توبہ قبول کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور آپ نے یوں فرمایا, نہیں, سر مبارک سے نہیں کا اشارہ دوسری دفعہ بھی کیا, پھر سر نیچے کر لیا. پھر تیسری بار ایسے ہوا, تیسری بار بھی آپ نے یوں فرمایا. پھر چوتھی بار حضرت عثمان نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو اس کا اسلام میں ایکسپٹ کرتا ہوں. اسلام ایکسپٹ کر لیا, وہاں سے چلے گئے. جب چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی اصحاب سے فرمایا یار تم میں کوئی ایک ایسا شریف انسان بھی نہیں تھا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں نے 3 دفعہ انکار کیا کہ اسے اٹھ کر قتل کر دیتا, جبکہ میں نے یہ بات فرمائی تھی غلاف کعبہ میں بھی چھپا ہوا تو قتل کر دینا, اور تم دیکھ بھی رہے ہو کہ 3 دفعہ میں نے انکار کیا ہے, تم میں سے کسی شخص نے اٹھ کے اسے قتل کیوں نہیں کر دیا؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ سے اشارہ کر دیتے نا یوں کر کے تو ہم اس کی تکہ بوٹی کر دیتے, اکھ مار دیتے. آپ نے فرمایا نہیں, نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے. نبی جس اخلاق کے درجے کے اوپر فائز ہے وہ آنکھ سے اشارہ نہیں کر سکتا. چلیں یہ مطلب کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن پروفٹ کی جو اخلاقی اقدار ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ آنکھ مار کے یوں اشارہ نہیں کر سکتے. تو آپ نے فرمایا یہ نبی کی شان نہیں کہ وہ آنکھ مارے. بہرحال اے پھر جناب جنہوں کہتے ہیں نا گاٹے فٹ ہو جانا, اے بندہ پھر گاٹے فٹ ہو گیا. حضرت عثمان نے انہوں بچا دے لیا, لیکن اے سیدنا عثمان کی شہادت میں بھی جن لوگوں کے کردار تھا اس میں یہ بھی شامل ہوا, عبداللہ بن سعد بن ابی سرح. اور وہ اس طرح کہ یہ مصر کا گورنر اس کو لگا دیا. سنن نسائی 4074 نمبر, اس کو مصر کا گورنر لگا دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کی وجہ سے. یعنی آپ دیکھیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہوئی کیا ہے بھائیو. اسی لیے سیدنا علی جب خلیفہ بنے ہیں نا, ان کا پہلا ایگزیکٹو آرڈر یہ تھا کہ جتنے بھی گورنر ہیں حضرت عثمان کے سب معزول, کوئی ایک بھی باقی نہیں رہے گا جن کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے. اور سب نے جو ہے وہ بات مان بھی لی سوائے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, انہوں نے نہیں بات مانی اور وہ اپنی ضد کے اوپر اڑے رہے. جو دلائیں کہ حضرت
عثمان کو قتل کرنے والے سب اصحاب تھے، اہل مدینہ تھے۔ اور یہ بھی توجہ دلائیں کہ قرآن مجید میں اگر کسی شہر کے باشندوں کے نفاق کا ذکر ہوا ہے تو وہ سورۃ توبہ میں کھل کر ذکر ہوا ہے کہ اہل مدینہ کے جو ارد گرد ہیں وہ منافق ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اے میرے حبیب، اور پھر مسلمانوں کو سب کو مخاطب کیا ہے کیونکہ آیا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ، کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو مدینہ کے ارد گرد بدو ہیں ان میں منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے تاریخ طبری جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 59 اور 60، قصاص عثمان کا مطالبہ۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مکے سے واپس لوٹیں اور صرف پر پہنچیں تو وہاں ان کی ملاقات عبد ابن ام کلاب سے ہوئی۔ اس کے باپ کا نام ابو سلمہ تھا لیکن یہ ماں کی جانب منسوب کیا جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے دیکھ کر فرمایا تم اس وقت خوب آئے۔ عبد بن ابی سلمہ نے عرض کیا لوگوں نے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دیا ہے اور 8 روز تک کوئی خلیفہ نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا پھر لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جواب دیا اہل مدینہ نے باہم جمع ہو کر مشورہ کیا اور آخر کار ایک بھلائی انہوں نے حاصل کر لی کہ ان سب نے علی ابن ابی طالب پر اتفاق کر لیا۔ حضرت عائشہ نے کہا کاش کہ یہ زمین و آسمان اس سے قبل باہم مل جاتے اور تیرے اس ساتھی کی خلافت قائم نہ ہوتی، مجھے واپس لے چلو، مجھے واپس لے چلو۔ یعنی کہہ رہی ہیں کہ زمین و آسمان برباد ہو جاتے، قیامت آ جاتی، لیکن علی ابن ابی طالب کی خلافت قائم نہ ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ صرف سے مکہ واپس لوٹیں اور یہ فرماتی جا رہی تھیں خدا کی قسم عثمان رضی اللہ مظلوم قتل کیے گئے ہیں اور میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ عبد ابی سلمہ نے کہا اے ام المومنین آخر اس انحراف کی کیا وجہ ہے؟ اور خدا کی قسم سب سے اول آپ ہی نے علی رضی اللہ سے انحراف کیا ہے، اور آپ تو پہلے کہا کرتی تھیں اس ناسل بریکٹ میں ہے عثمان رضی اللہ کو قتل کر دو، یہ کافر ہو گیا ہے، کیونکہ وہ فرماتی تھیں اقتلوا ناسل فقط کفر۔ حضرت عائشہ نے کہا ان قاتلین نے اول عثمان سے توبہ کرائی پھر انہیں قتل کر دیا۔ اب یہ کیسے پتہ چلا توبہ کرائی؟ ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ قتل ہو گئے۔ قتل کرائی اور انہیں قتل کر دیا۔ میں نے پہلے قتل کے لیے کہا تھا، یہ اقرار کر رہی ہیں کہ ہاں میں نے کہا تھا کہ جناب عثمان کو قتل کر دو، اب یہ کہہ رہی ہوں اور میرا آخری قول پہلے قول سے بہتر ہے۔ بالکل ویسے جیسے ہمارے سیاستدان کہتے ہیں پہلے جو ہم نے کہا سو کہا، اب جو کہہ رہے ہیں وہ ہماری پالیسی ہے۔ اب انہوں نے کچھ شعر پڑھے، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ ہی کی طرف سے اس فساد کی ابتدا ہے اور آپ ہی کی جانب سے یہ تمام تغیرات واقع ہوئے ہیں۔ آپ ہی کی جانب سے یہ عذاب کی آندھیاں چلی ہیں اور آپ ہی کی جانب سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ آپ ہی نے لوگوں کو امام کے قتل کا حکم دیا اور آپ ہی نے ان سے کہا کہ وہ کافر ہو گیا ہے، یعنی جناب عثمان۔ ہم نے ان کے قتل میں آپ کی اطاعت کی، اب ان کا قاتل ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں ان کی قاتل، اور وہ شخص ہے جس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ اب ظاہر ہے جناب عثمان کے قتل کا حکم جناب عائشہ ہی نے دیا تھا۔ نہ تو اس واقعے سے ہم پر چھت گری اور نہ سورج اور چاند کو گہن لگا، یعنی یہ ایک کنایا مار رہے ہیں جناب عائشہ کو، کہہ رہی ہیں کہ علی کی بیعت سے بہتر یہ تھا کہ زمین و آسمان باہم مل جاتے۔ اب لوگوں نے ایسے باہمت کی بیعت کی ہے جو آفتوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہے اور سخت چٹانوں پر کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی مولا امیر المومنین، جو جنگی لباس پہنے ہر وقت تیار ہے اور غدر کرنے والوں میں کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ مکے لوٹیں اور مسجد کے دروازے پر پہنچ کر سواری سے اتریں اور حتیم آنے کا ارادہ کیا۔ وہاں ان کے لیے پردہ کیا گیا اور ان کے پاس لوگ جمع ہو گئے۔ حضرت عائشہ نے لوگوں سے فرمایا عثمان مظلوم قتل کر دیے گئے ہیں اور خدا کی قسم میں ان کے خون کا مطالبہ ضرور کروں گی۔ اب یہاں سے بات ہم واضح کرتے ہیں کہ عالم اسلام میں جو تکفیریت شروع ہوئی یہ حضرت عائشہ ہی سے شروع ہوئی، کیونکہ انہوں نے حضرت عثمان کی تکفیر کی اور کہا اقتلوا ناسل فقط کفرا، کہ
قتل کر دو اس ناسل کو، کیونکہ وہ یہودی ناسل لمبی داڑھی والے سے ان کو تشبیہ دیتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ آپ کے سامنے عربی متن ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے 459، اور یہاں پر یہی والا موضوع ہے کہ جو آخری 2 لائنیں ہیں اس میں 3 لائنوں میں بیان کر دیں۔ وَلَقَدْ كُنْتِ تَقُولِينِ اقتلوا ناسل فقط کفرا، کہ آپ یعنی آپ جناب عائشہ آپ یہ کہتی تھیں کہ قتل کر دو، یعنی جناب عثمان کے لیے انہیں ناسل کہتی تھیں اور کہتی تھیں کہ یہ کافر ہو گئے ہیں۔ اب جب یہ پتہ چل گیا کہ قتل کا حکم کس نے دیا، قتل کرنے والے کون ہیں، سب کے سب اہل مدینہ تھے، سب کے سب اصحاب تھے، حتیٰ مین قاتلین طلحہ اور زبیر اور اسی طرح سے دیگر لوگ تھے۔ اب یہاں پر ہم توجہ دلائیں کہ ان کی جو شہادت ہوئی وہ عید غدیر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور دبانے کے لیے 18 کا زور لگایا جاتا ہے، جبکہ مختلف اقوال ہیں۔ آپ کے سامنے کتاب ہے فتنۃ مقتل عثمان بن عفان، جزء الاول، الدکتور محمد بن عبداللہ الغبان، المملکۃ العربیہ السعودیہ، وزارت التعلیم العالی، الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ المنورہ، کہ یہ وزارت التعلیم مملکت عربیہ سعودیہ میں، الجامعۃ الاسلامیہ المدینہ میں، یہ ایک تھیسز ہیں جو ڈاکٹر محمد بن عبداللہ الغبان کے ہیں، تیسرے خلیفہ کے بارے میں، اور یہ اس کی پوری تفصیل ہے الجامعۃ الاسلامیہ، اور یہ چھپی ہے 1419 یعنی 1999 میں، آج سے تقریباً 23 سال پہلے۔ اب آپ کے سامنے ہے المبحث الثانی تاریخ قتل ہی، کہ دوسری بحث کہ جناب عثمان کا قتل کس تاریخ میں ہوا۔ تو پہلی بحث یہ ہے کہ کس سال میں ہوا، تو کہتے ہیں کہ 35 بھی کہا گیا اور 36 بھی کہا گیا، لیکن جو زیادہ مشہور ہے وہ ہے 35 ہجری۔ اب یہاں پر بحث ہے تحدید الیوم من الشہر، یعنی ذی الحجہ کے کس دن میں ان کو قتل کیا گیا۔ قول الاول کہ پہلا قول ہے 8 ذی الحج کو، قول الثانی 10 ذی الحج کو، قول الثالث اور یہ ہے 12 ذی الحج، اور قول الرابع یعنی چوتھا قول ہے 13 ذی الحج، قول الخامس یعنی 5واں قول 14 ذی الحج، قول السادس چھٹا قول ہے 17 ذی الحج، اور قول السابع یعنی 7واں قول ہے 18 ذی الحج، وقول الثامن اور 8واں قول ہے 28 ذی الحج۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولا امیر المومنین کے بغض میں 18 والے قول کو کہ جو 7واں قول ہے اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لیکن مؤلف نے جو ترجیح دی ہے اور اسی کو ترجیح دی ہے مفتی اسحاق صاحب نے، والذی ترجح لدی من هذا الاقوال قول الثالث الذی فیہ انہ استشہد اوسط ایام تشریق، یعنی 12 کو ان کو قتل کیا گیا، اور وجہ کیا ہے کہ یہ اسی زمانے کے افراد میں سے تھے اور باقی جتنی روایات ہیں وہ ضعیف ہیں۔ پھر یہ کہ تحدید الیوم من ایام الاسبوع کس دن مارا گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ان کو قتل کیا گیا، اور ایسٹرونومی کے حساب سے جب انہوں نے حساب لگایا اور تحقیق کی تو پتہ چلا کہ 12 ہی کو جمعہ پڑا تھا، اور وہ اقوال جو ہیں اور جگہ فٹ نہیں ہو پاتے، اور آخر میں نتیجہ نکالا ہے کہ ہمارے نزدیک جو صحیح قول ہے، جو قوی قول ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو ان وفاتہ، کہ ان کی وفات ہوئی ہے 12 ذی الحج کو۔ اور یہاں سے بتاتے چلیں کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو ان کی آل سے تو اسے محبت کرنی ہوگی، ورنہ وہ ہے منافق، اور جو بھی ان کی شہادت یا ولادت یا ان کے ذکر کی مخالفت کرے اور کسی بھی طریقے سے مخالفت کرے تو سمجھ لیں کہ وہ ہے ناصبی۔ بس جناب عثمان کے بارے میں جب 8 قول ہیں
تو ایک قول کا کیوں شور مچایا جا رہا ہے کہ جبکہ تحقیق یہی ہے کہ وہ 12 کو ان کی وفات ہوئی۔ اب آپ کے سامنے مفتی اسحاق صاحب کا کلپ ہے، لیکن اس کے کچھ حصے ہیں کیونکہ وہ پنجابی میں ہے اور اسی موضوع کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت 12 ذی الحج نو ہوئی، 18 ذی الحج نو نہیں ہوئی۔ اے فتنہ تو مقتل عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ورضا تاریخ الدکتور محمد بن عبداللہ الغبان الجزرہ، اے 2 جلداں چ دکتور جڑے مدینہ منورہ دے انہوں نے کتاب لکھی، اور خوبی اس کتاب دی ہے انہوں نے روایتاں جڑیاں انہوں نے بحث کی ہے کہ انہوں نے راوی کی ہے، اگے یہ جو لکھدا بس لکھی جاندے جو بھی لبے، انہوں نے باقاعدہ حدیثی روایتاں تاریخی روایتاں ساریاں کٹھیاں کر کے میرے نزدیک انہاں قولاں چوں دا جڑا قول ثابت ہویا تے راجے پکا اور تیسرا قول ہے کہ آپ جڑے ایام تشریق ہے 11 12 13 یہ دے درمیان دا دن یعنی 12 جڑا ادو شہید 12 دے لکھے تے نہیں جانا تے نہ مولیاں دے فطور نو لینا۔ الترجیح والذی ترجح لدی من هذه الاقوال الثلاثه قول الجمهور وهو يوم الجمعہ، انہاں قولاں تو جڑا میرے نزدیک معتبر ثابت ہویا وہ جمہور دا قول ہے کہ جمعہ دا دن، لأن قول الجمہور ولم يخالف قولنا قومنا، کیونکہ اکثریت علماء نے کیا اور یہ خلاف کوئی تو کبھی قول نہیں آیا۔ کما انه يوافق الحساب الفلکیہ فإنه ينتج أن اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة من السنة الخامسة والثلاثين يوافق يوم الجمعہ، تے جڑا آسمان دے ستاریاں دا سورج چاند دا حساب ہے وہ دے مطابق یہ نکلدا کہ 12 ذی الحج جڑی سی سن 35 ہجری دی جمعہ دا دن سی، لہذا يقضي ان وفاته كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحج۔ کیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ کیا وجوہات تھی اس کی؟ ابن حجر عسقلانی اہل سنت والجماعت کا ایک بڑا نام ہے، انہوں نے صحابہ کرام کے احوال کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں صحابہ کی بایوگرافی موجود ہے۔ وہ اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 379 میں ان کے حالات زندگی میں لکھتے ہیں وَكَانَ سَبَبُ قَتْلِهِ، اور حضرت عثمان کے قتل کا جو سبب ہے وہ کہتے ہیں ان امراء الانصار كانوا من اقاربه، کہ جتنے بھی شہروں کے حکمران ہیں یا گورنر ہیں وہ حضرت عثمان کے اقارب تھے، رشتہ دار تھے۔ کان بشام کلھا معاویہ، کہ شام سارا کا سارا معاویہ کے پاس تھا، معاویہ بن ابی سفیان۔ وبالبصرۃ سعید بن العاص، بصرہ میں سعید بن عاص تھے۔ وبمصر عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اور مصر میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرح تھے، یہ ان کے رشتہ دار ہیں۔ وبخراسان عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن عامر تھے خراسان کے۔ آگے کہتے وکان من حج منہم یشکو من امیرہ، ان علاقوں سے جو لوگ آتے تھے حج کی غرض سے وہ اپنے امیر کی شکایتیں کرتے تھے۔ وکان عثمان لین العریکۃ، نرم دل انسان تھے، کثیر الاحسان والحلم، وکان یستبدل ببعض امرائہ فیرضیہم، لوگوں کو چینج کر لیا کرتے تھے جب ان کے پاس شکایتیں آتی تھیں، اور اس طرح وہ لوگوں کو راضی کرتے تھے۔ پھر یہ بات ہوئی کہ اہل مصر کے لوگ انہوں نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی شکایتیں کی، تو حضرت عثمان نے ان کو معزول کر لیا۔ وَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِتَوْلِيَّةِ محمد بن ابی بکر الصدیق، حضرت عثمان نے یہ کیا کہ ان لوگوں کو لکھ کر دے دیا کہ اب تمہارا جو گورنر ہے وہ محمد بن ابی بکر ہے، اور ایک پورا ان کو خط لکھ کے دیا، یعنی جو حکمران لوگ لکھتے ہیں اور اس پر اپنی مہر لگائی باقاعدہ، اور یہ کہا کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح ہے اس کو معزول کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ رستے میں جا رہے تھے، رستے میں جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا، واپس جب مصر جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص وہ سوار ہے، اس کو انہوں نے پکڑا، اس کی کچھ مشکوک حرکت اس طرح تھی کہ ان کو دیکھ کر وہ سائڈ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، تو ان مصریوں نے اسے گرفتار کیا، پکڑا اور پوچھا بھائی تم کہاں جا رہے ہو، تفتیش کی، تو معلوم یہ ہوا کہ اس کے پاس ایک ایسا خط موجود ہے جو حضرت عثمان کی مہر لگا ہوا ہے، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ محمد بن ابی بکر کو عبداللہ بن سعد بن ابی سرح اس کو برقرار رکھو، اور یہ لوگ جو یہاں سے جا رہے ہیں ان کو قتل کر دو دھوکے سے۔ جب انہیں یہ بات معلوم ہوئی تو آگے یہ الاصابہ میں ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ معاملہ یہ ہوا، اور اس شخص نے یہ کہا کہ وہ حضرت عثمان کی جانب سے آ رہا ہے۔ اچھا، فاخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوا به فحلف انه ما كتب ولا اذن، تو یہ لوگ پھر واپس ہوئے، یہاں پر مصر جا رہے تھے یہ لوگ، واپس ہوئے یہ جو اختلاف کر رہے تھے حضرت عثمان کے خلاف، اور حضرت عثمان سے انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو ہمیں یہ خط لکھ کر دیا اور اس شخص کو آپ نے یہ لکھ کے دیا ہے، تو ماجرا کیا ہے؟ حضرت عثمان نے قسمیں کھائی اور کہا کہ بھائی نہ انہوں نے یہ لکھا ہے نہ انہوں نے اس کی اجازت دی ہے۔ فقالوا سلمنا كاتبا، تو حضرت عثمان سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے نہیں لکھا تو جس نے یہ لکھا ہے جو آپ کا کاتب ہے اسے ہمارے حوالے کیجئے۔ فخشی علیہ منہم القتل، تو حضرت عثمان کو یہ ان سے ڈر لاحق ہوا کہ اگر میں ان کو حوالے کر دوں گا تو وہ مروان کو قتل کر دیں گے۔ وکان کاتبہ مروان بن الحکم، آپ کا جو کاتب ہے مروان بن الحکم تھا، وہ ابن عمی، آپ کے چچا کا بیٹا ہے۔ وہ لوگ غصے ہوئے، انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، اور آپ کے گرد گرد ایسی ایک جماعت جمع ہوئی کہ جنہوں نے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔
واجتمع جماعۃ یحمونہ منہم، حضرت عثمان کے حامیوں کی بھی ایک جماعت جمع ہو گئی جو آپ کو بچانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن پھر یہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ ایک گھر سے، اور حضرت عثمان ان کو منع کرتے تھے کہ تم آپس میں قتال مت کرنا، مدینہ الرسول کے اندر قتال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ جو قتل کرنے والے لوگ ہیں وہ ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف وہ اس کو پھلانگتے تھے، یہاں تک کہ وہ حضرت عثمان کے گھر کی جانب آئے، گھروں کو پھلانگ کر وہ آئے اور حضرت عثمان کو ان کے گھر کے اندر شہید کر دیا۔ اب یہاں پر تو یہ واقعہ میں نے آپ کو الاصابہ سے بیان کیا، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ابن حجر نے جو لکھا ہے کہ وہ شہادت کی وجہ یہ بنی، وہ خط بنی، اور وہ خط لکھنے والا کون تھا؟ وہ مروان بن الحکم تھا، اور اس کاتب کی حوالے کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ ہمیں حوالہ کر دیں، لیکن حضرت عثمان نے وہ حوالے نہیں کیا اور اسی طرح وہ خود شہید ہو گئے۔ اب آگے جو بنیادی جو چیزیں، بات یہاں تک کیوں آئی، نوبت یہاں تک کیوں پہنچی کہ لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا؟ اس بات کو ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر مقتل عثمان لکھا ہے کہ حضرت عثمان کا جو مقتل ہے اس کی جو اصل جو سبب ہے، بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، یعنی یہ بات واقعہ کہ محمد بن ابی بکر کو گورنر بنانے کا حضرت عثمان نے لکھا، لیکن پھر وہ رستے میں ایک شخص آ گیا، یہ تو بات کی بات ہے، اصل آغاز کہاں سے ہوا، لوگوں کو شکایتیں کہاں سے تھی؟ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر مقتل عثمان لکھا ہے، اس کی جلد نمبر 7 اور یہ مکتبہ رشیدیہ ہے، صفحہ نمبر 314 پر یہ مقتل عثمان موجود ہے۔ کہتے ہیں ثم دخل سنۃ 35، پھر 35ویں ہجری کا سال شروع ہوا، ففیہا مقتل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اس میں حضرت عثمان کی شہادت ہے، وکان السبب فی ذلک، اس کی جو اصل وجہ ہے، سبب ہے، ابن کثیر لکھتے ہیں وہ یہ ہے، ان عمرو بن العاص، کہ عمرو بن عاص حین عزلہ عثمان عن مصر، کہ جب حضرت عثمان نے انہیں مصر سے معزول کر دیا عمرو بن عاص کو، اور عمرو بن عاص وہ شخص ہیں کہ جن کا مصر کے اوپر بڑا کنٹرول رہا ہے، غلبہ رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں مصر کو فتح کرنے والے وہ کمانڈر جو تھے وہ عمرو بن عاص تھے، تو اس لیے وہ وہیں پر رہتے تھے، لیکن جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا، حضرت عثمان نے عمرو بن عاص کو معزول کر دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں واللہ علیہ عبداللہ ابن سعد بن ابی سرح، اور عمرو بن عاص کی جگہ پر حضرت عثمان نے یہ کیا کہ اپنے رشتہ دار عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو وہاں پر نامزد کر دیا۔ وکان سبب ذلك ان الخوارج من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن عاص، وہاں پر عمرو بن عاص کا ایک بڑا کنٹرول رہتا تھا، انہی لوگوں نے شکایت کی تھی حضرت عثمان سے کہ عمرو بن عاص کو معزول کریں، عمرو بن عاص کو معزول کیا گیا۔ اچھا، فما زالوا حتى شكوه الى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو الين منه، تو جو عمرو بن عاص سے کم درجے کا جو شخص تھا، یعنی کنٹرول میں ذرا نرم آدمی تھا، اسے عثمان نے وہاں پہ نامزد کیا۔ فلم يزل ذلك دأب حتى عزل عمرا عن الحرب وتركه على الصلاة، تو ان سے ساری جو ذمہ داریاں تھی حضرت عثمان نے وہ ان سے لے لی، عمرو بن عاص سے ساری ذمہ داریاں لے لی، صرف ان کو نماز کے اوپر چھوڑ دیا کہ نمازیں پڑھاتے رہے، باقی جو کام تھے انتظامیہ کے، حکومت چلانے کے، وہ عمرو بن عاص سے لے لیے گئے، اور جو جنگی معاملات تھے، لوگوں سے ٹیکس لینے، خراج لینے کے، زکوٰۃ لینے کے، بیت المال کے اوپر وہ اپنے رشتہ دار کو حوالہ کر دیا۔ اب ان دونوں کے درمیان میں معاملات آپس میں چپکلش شروع ہوئی، کن کے درمیان میں؟ جنہیں حضرت عثمان نے عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو جو مقرر کیا، ان کے درمیان میں اور عمرو بن عاص کے درمیان میں۔ یہ ہے آغاز کی بات جسے لوگ بیان نہیں کرتے، معاملہ یہاں سے شروع ہوا، اور ڈال کس پر دیتے ہیں؟ اور جناب وہ باہر سے وہ کچھ یہودی آ گئے تھے، سبائی گروہ آیا تھا، اس سبائی گروہ نے لوگوں کے درمیان میں مہم چلائی، اور اس مہم کے نتیجے میں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا۔ دیکھو جناب وہ یہودی تو اسلام کے پکے دشمن ہیں، ساری بات ان یہودیوں کے اوپر ڈال دی کہ جو بات تھی، اور اصل میں کہ جو اندرونی واقعہ ہے کہ جو بنو امیہ کی آپس کی چپکلش ہے، اور حضرت عثمان کی اس فیصلے کی وجہ سے کہ جو حضرت عثمان نے لیا کہ اپنے رشتہ دار کو وہاں پہ نامزد کیا اور عمرو بن عاص اسے وہاں سے معزول کیا، یہ سبب تھا بنیادی طور پر، اسے لوگ بیان نہیں کرتے۔ کہتے ہیں ثم سعوا فيما بينهما بالنميمة فوقع بينهما حتى كان بينهما كلام قبيح، ان کی آپس میں مماری بھی ہوتی رہی عمرو بن عاص کی اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کی۔ فارسل عثمان فجمع علي بن ابي سرح جميع عمارة مصر، پورا مصر اس کی حکومت حضرت عثمان نے اس کے نتیجے میں اپنے رشتہ دار کے حوالے کی، خراجها وحربها وصلاتها، وبعث الى عمرو يقول له لا خير لك في المقام عند من يكرهك، جو آپ کو لا خير لك في المقام عند من يكرهك، آپ یہاں پہ مت ٹھہریں جہاں پر آپ کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، فقدم الیہ، میرے پاس آئے۔ عمرو بن عاص کو وہاں سے بلا لیا، فانتقل عمرو بن العاص الى المدینة وفي نفسه من عثمان امر عظیم وشر کبیر، عمرو بن عاص کو مدینہ بلا لیا، کہا کہ آپ مصر میں مت ٹھہریں، وہاں لوگ آپ کی طرفدار نہیں ہیں، آپ یہاں مدینہ میں آئے۔ عمرو بن عاص مدینہ آئے، اور یہ لکھتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ، اور یہ سلفی عالم دین ہے، محدث بھی ہیں، تفسیر ابن کثیر لکھنے والے، تو اس لیے
جو ہمارے ہاں صرف تاریخ کہہ کر ہر چیز کو چٹلاتے ہیں، تو ان کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے۔ وفی نفسی من عثمان امر عظیم و شر کبیر، یعنی عمر بن عاص کے جو خیالات ہیں ان کے ذہن میں وہ عثمان کے بارے میں ایک شر کبیر، ایک امر عظیم چھپا ہوا تھا، وشر کبیر، فکلمہ فیما کان من امرہ بنفس وتقاولا فی ذلک، آپس میں گفتگو ہوئی، وافتخر عمرو بن العاص بابیہ علی عثمان، بات یہاں تک پہنچی کہ عمرو بن عاص نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اوپر اپنے باپ کی جلالت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے جو سوسائٹی میں انہیں حاصل تھی، اس کے ذریعے فخر کیا کہ میرے ابا تو یہ تھے، تمہارے ابا تو یہ تھے، وَأَنَّهُ كَانَ أَعَزُّ مِنْهُ، اور ان کے والد یعنی عمرو بن عاص کے جو والد عاص بن وائل السہمی، ان کا مرتبہ زیادہ تھا